مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ اسمائل کیوں نہیں کر رہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. انشاءاللہ کتاب الغسل کنٹینیو کریں گے. باب تفریق الغسل، فرق کرنا غسل میں، والوضوء اور وضو میں، یعنی اس میں بیچ میں ٹھہر جانا کسی مجبوری کی وجہ سے. بعض اوقات آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے سر پہ مہندی لگا لیتے ہیں اور سر الگ سے دھو لیتے ہیں، پھر مہمان آ جاتے ہیں اور آپ بیٹھے رہتے ہیں اور پھر ٹھہر کے آپ نہاتے ہیں باقی حصہ. تو ایسی صورت میں بھی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ سوکھے ہوئے بالوں کو پھر دبو اور پھر دھو اس کو. اس میں اجازت ہے کہ اگر ایک حصہ پہلے دھل چکا ہے اور بیچ میں کوئی گیپ آ گیا ہے اور دوبارہ آپ نہانے لگے ہیں تو صرف باقی حصہ دھو لیں، اس سے غسل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اس میں یہ کہتے ہیں کہ تفریق الغسل، غسل کو الگ کرنا، والوضوء اور وضو کو. اور اس میں ایک اور معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ غسل اور وضو الگ الگ کر لینا. مثلا آپ نہا کے نکل آئے اور باہر آ کے جب کپڑے وغیرہ پہن لیے سب کچھ، تو پھر نماز کے وقت پھر آپ دوبارہ وضو کرنے لگتے ہیں، تو اس کی بھی اجازت ہے. لیکن باقی جسم پہ تو خود بخود پانی بہ ہی جاتا ہے، کلی اور جو ناک میں پانی ڈالنا ہے وہ پھر کر ہی لینا چاہیے اگر باقی وضو کی نیت نہ بھی ہو. یعنی اصل اور افضل طریقہ کیا ہے کہ وضو کر کے پھر نہایا جائے، لیکن اگر وہ ناممکن ہو تو ایسی صورت میں الگ الگ بھی دونوں کیے جا سکتے ہیں. وَيُذْكَرُ عَنْ ابن عمر، حضرت ابن عمر سے یہ ذکر کیا جاتا ہے انه غسل قدميه کہ انہوں نے اپنے دونوں پاؤں کو دھویا، بعد ما جف وضوءه، اس کے بعد کہ ان کا باقی وضو خشک ہو چکا تھا. اب یہاں پر حدیث کیا ہے؟ حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم ابن ابي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا جب آپ غسل فرما رہے تھے. فافرغ على يديه فغسلهما مرتين وثلاثا ثم افرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده في الارض ثم مدمد واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم افرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. حدیث وہی ہے جو پیچھے آ چکی. بتانا مقصود کیا ہے کہ آپ نے سارا وضو کر کے بیچ میں گیپ کے ساتھ پاؤں الگ دھوئے. یعنی یہ ساری روایات میں تقریباً آتا ہے کہ پاؤں کو اس کو موالات بولتے ہیں کہ ایک ہی سٹریچ میں سارا کچھ کر لینا چاہیے یا بیچ میں کوئی اور کام کر کے تو پھر بعد میں پاؤں بھی دھو سکتے ہیں. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درج عمل سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخر میں بھی یعنی بیچ میں بریک لا کے بھی دھوئے جا سکتے ہیں. باب اذا جامع ثم عاد، کہ جب کسی نے جماع کیا پھر دوبارہ کیا. ومن دار علی نسائی فی غسل واحد، اور جو پھر اپنی عورتوں پر ایک ہی غسل میں، یعنی ایک ہی دفعہ غسل اس کے لیے کافی ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب حدیث آئے گی اور شاید پھر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی شیطانی وسوسہ آ جائے، اس کو میں پہلے سے ہی رفع کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا، لیکن آپ نے جواز ثابت کرنے کے لیے ایسا کیا کہ اس چیز کا جواز ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو اس چیز کی اجازت ہے. وہ کیا ہے؟ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي
ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة فقالت کہ میں نے ذکر کیا حضرت عبداللہ بن عمر کے قول کا تو انہوں نے کہا یرحم اللہ ابا عبد الرحمن، اللہ رحم کرے ابو عبد الرحمن پر۔ یہ کون ہے؟ عبداللہ بن عمر ہیں۔ کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خوشبو لگاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فیطوف علی نسائہ، تو آپ پھرتے تھے اپنی بیویوں پر، ثم یصبح، پھر صبح ہوتی، محرمن، حالت احرام میں، یندخ طیباً، کہ آپ خوشبو جھاڑ رہے ہوتے تھے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اگر ایسی خوشبو لگا لی جائے کہ جس کے بعد نہانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو نہا لے، اور نہانے کے بعد اگر پھر بھی خوشبو آ رہی ہے جسم سے، کیونکہ بعض عطر ہیں وہ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ اگر صرف پانی سے نہایا جائے تو خوشبو جسم سے نہیں جاتی، تو کیا اس خوشبو کے ساتھ احرام پہنا جا سکتا ہے؟ تو اس کا یہاں پر اشارہ ہے کہ احرام پہنا جا سکتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں کہ آپ کے جسم سے وہ خوشبو آ رہی ہوتی تھی، آپ احرام پہن لیا کرتے تھے۔ اور دوسرا اس میں جو باب سے متعلق چیز ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا، فیطوف علی نسائہ۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اپنی بیویوں کے پاس یعنی ایک رات میں، اور وہ 11 تھیں۔ قال قلت لانس، میں نے انس سے کہا اب کان یتیکو، کیا آپ میں اتنی ہمت تھی؟ قال كنا نتحدث، کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے تھے کہ انه اعطي قوة 30، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 30 تک کی قوت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عام انسانوں سے بڑھ کر ایکسٹرا پارز دی ہوئی تھی۔ وقال سعید عن قتادة ان انس حدثهم 9 نسوة، اور سعید قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے 9 عورتوں کا ذکر کیا۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر شاید پھر دل میں کوئی ایسی بات آ رہی ہو، کیونکہ انہی طرح کی احادیث اور اس قسم کی روایات کو سامنے رکھ کر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ بہت کچھ اچھالا ہے، اور یہ چیزیں صرف جواز کے لیے سامنے لائے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طرح سے معجزہ دکھانے کے لیے کہ اتنے عبادت گزار ہونے کے باوجود آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی کیسی خصوصیات رکھ دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے جب آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، جو 2 دفعہ پہلے سے شادی شدہ تھیں اور بیوہ ہو چکی تھیں، جن کی عمر 40 سال تھی۔ اگر نعوذ باللہ آپ کے اندر کوئی ایسی خرابی تھی تو اس وقت آپ اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی عورت سے شادی نہ کرتے۔ پھر آپ دیکھیں کہ 25 سال اس سے تنہا زندگی بسر کی، 50 سال کی عمر تک حضرت خدیجہ جو تھی وہ زندہ رہیں آپ کے ساتھ جب آپ کی عمر 50 سال تک تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو یہ کہ کوئی شادی کی اس کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ ان کی وفات کے بعد حضرت سودا سے شادی کی جو پہلے سے بیوہ تھیں اور عمر رسیدہ بھی تھی، اور کافی عرصے تک ان کے ساتھ بھی تنہائی زندگی گزاری۔ پھر اس کے بعد جب مدینہ میں ہجرت ہوگی تو ہجرت کے بعد آپ نے آخری 2 سالوں میں زیادہ شادیاں کی، اور اس کے متعدد وجوہات ہیں، کچھ تو قرآن پاک میں آپ تفسیر میں پڑھ چکے ہوں گے، اور کچھ انشاءاللہ وہ موقع آئے گا تو اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی کہ ان کی اصل میں وجوہات کیا تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادیاں جو تھیں وہ اختیاری اپنی مرضی کی نہیں تھی کہ جس سے دل چاہتا آپ شادی رچا لیتے تھے۔ حضرت زینب کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح کیا ان سے تاکہ تبنیت کی جو رسم مربوں میں ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی آدھی راتیں عبادت میں گزرتی تھی۔ آپ ذرا سوچیں کسی بھی اور انسان کے بارے میں کہ جو آدھی رات سوئے نہ اور عبادت میں کھڑا رہے، اور اتنا کھڑا رہے کہ اس کے پاؤں سوج جائیں، تو اس کے اندر تو ایسی خشکی اور اس کے اندر ایسی چیز پیدا ہو جائے گی کہ وہ پھر شاید اپنی زندگی اپنی لائف کو انجوائے ہی نہ کر سکے۔ لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسلام ایک ایسا دین معتدل ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے حقوق اپنی جگہ پر ہیں، اور دوسری طرف زندگی گزارنے کے اور فطرت کے جو تقاضے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنا اسلام کا مطالبہ ہے، نہ کہ ترک دنیا۔ یہ اعتراضات ان لوگوں کی طرف سے آئے جن کے ہاں شادی کرنا ہی ایک برا فعل تھا، اور پھر ایک سے زیادہ شادی کرنا تو اور بھی زیادہ برا تھا۔ لیکن اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اور اس میں جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بیسک نارم نہیں ہے ایک سے زیادہ شادیاں کرنا، وہ ایک ریمیڈی کے طور پر رکھا گیا، جیسے کسی بھی چیز کا کوئی علاج ہو سکتا ہے، اور اس کو بھی لمیٹڈ کیا گیا اور اس کو بھی شروط اور قیود کے ساتھ باندھا گیا۔ تو ان سارے پس منظر میں اگر ہم رکھ کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواز کی خاطر، اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ اپنی اس بات کو کسی کو بھی نہ بتاتے، آپ کی ذاتی زندگی کچھ اور ہوتی، لوگوں کو کچھ اور تلقین کرتے، لیکن آپ کے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں تھا۔ ان چیزوں کی جو برائی اور اس کے بارے میں جو برے خیالات یا دین کے خلاف جو اس چیز کو سمجھا گیا اس کو یہاں پر ثابت کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہاں ایک اور سوال شاید ذہن میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 کی بیویاں تھی اور 4 جو ہیں وہ باقی لوگوں کے لیے، تو قرآن پاک اس کا جواب دیتا ہے، آپ پڑھیں گے تفصیل سے انشاءاللہ تعالی، خالصۃ لک من دون المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اجازت دی تھی دوسرے مومنوں کے علاوہ، تاکہ آپ کی زندگی جو ہے
وہ بذات خود ایک معجزہ ہو جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان بیویوں کے صرف یہ نہیں کہ جسمانی حقوق ہی پورے کرنے تھے، آپ ان کی جو خاندانی ضروریات تھی، ان کے نان نفقہ اور ان کے جو باہم معاملات تھے، ان سب کو بھی نبھانا جو ہے. عام حالات میں تو جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اس کے لیے جینا مشکل اور دوبھر ہو جاتا ہے ان کی لڑائی دنگے فساد کی وجہ سے. لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حکمت عملی اور ان کے اعلیٰ اخلاق اور کردار کو دیکھیں، کتنی زیادہ بیویاں ہونے کے باوجود ہر ایک کو اپنی اپنی جگہ کس طرح انہوں نے مطمئن رکھا ہوا تھا. اور یہ آپ کی خصوصیات میں سے کچھ خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص حکم اور مصلحت کی وجہ سے آپ کے ساتھ منسلک ہیں. اس میں دل برداشتہ ہونے یا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں. جب بھی ایسا خیال آنے لگے آپ کی جوانی کو دیکھ لیا کریں کہ جب جوان تھے اور جب سب سے زیادہ مکے کے حسین نوجوان تھے، اس وقت اگر آپ نے ایک بڑھیا سے شادی کر لی جو 40 سال میں، تو آپ دیکھیں کہ عورت بڑھاپے کو پہنچ جاتی ہے اور اس کی جو جوانی کی عمر ہے وہ گزر جاتی ہے. اس وقت آپ کو زیادہ ضرورت تھی لیکن اس وقت آپ نے ایسا نہیں کیا، تو بعد میں کیوں ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور مصلحت کے تحت ہوا. پھر اگلی حدیث ہے باب غسل المدی والوضوء منہ، مزی کو دھو لینا اور اس سے وضو ہی کافی ہے. اس کا بیان پیچھے گزر بھی چکا ہے. حدثنا ابو الولید قال حدثنا زائدۃ عن ابي حسين عن ابي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجلا مذاء فامرت رجلا ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسال فقال توضأ واغسل ذكرك. باب من تطیب ثم اغتسل وبقي اثر الطیب، باب کہ جو خوشبو لگائے پھر غسل کرے اور خوشبو کا اثر باقی رہے. تو کیا خوشبو کے باقی رہنے سے وہ نہانے کا فعل جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے یا فرض ادا ہو جاتا ہے؟ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابراہیم ابن محمد ابن المنتشر عن ابيه قال سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما احب ان اصبح محرما اندح طیبا، کہ ابن عمر نے کہا تھا ایک مرتبہ کہ میں نہیں یہ پسند کرتا کہ میں جب احرام پہنوں تو میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہو. تو اس کے جواب میں حضرت عائشہ کہتی ہیں فقالت عائشہ انا طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خوشبو لگاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. ثم طاف فی نسائہ، پھر آپ اپنی بیویوں کے پاس جاتے. ثم اصبح محرما، اور خوشبو لگے ہوئے آپ احرام پہنتے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ احرام سے پہلے جسم پہ خوشبو لگائی جا سکتی، احرام پہن کے لگانا منع ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات یہ آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انسان کے جسم پہ کوئی میک اپ ہوتا ہے، جیسے لپسٹک لگی ہوتی ہے یا کوئی اور چیز لگی ہوتی ہے، اور انسان اس دوران وضو بھی کر لیتا ہے اور وضو بڑے احتیاط سے کرتا ہے کہ میک اپ خراب نہ ہو. تو کیا اس صورت میں وضو ہو جاتا ہے؟ جی ہو جاتا ہے، جبکہ جسم کو پانی اچھی طرح ٹچ کر جائے. یعنی اگر کسی چیز کا کلر باقی رہے لیکن وہ کلر جو ہے وہ پانی کو جلد چھونے کو رکاوٹ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وضو یا غسل جو ہے وہ اپنے حالت پر قائم ہوتا ہے. اب یہ حدیث نہ ہوتی تو آپ کو کیسے پتہ چلتا اپنے لیے اتنی فائدے کی بات؟ حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت كأني انظر الى وبيس الطيب في مفرق النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ گویا کہ میں دیکھ رہی ہوں وبیس چمک، الطیب خوشبو کی، یعنی خوشبو چمک رہی ہوتی تھی فی مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگ میں. یعنی سر پہ جو خوشبو لگاتی تھی تو بالوں پہ نہیں بلکہ اسکن پہ لگاتی تھی، اور اس لیے کہ بہت سی خوشبو کے اندر ایسے کیمیکلز وغیرہ ہو سکتے ہیں کہ جو بالوں کو نقصان دیتے ہوں، اس لیے آپ بھی پرہیز کیجیے. وہ محرمون، حالانکہ آپ احرام کی حالت میں ہوتے تھے. یعنی احرام سے پہلے خوشبو لگاتے پھر نہا بھی لیتے، لیکن خوشبو ابھی تک جسم پر لگی ہوئی ہوتی تھی. ایک سوال ہے ایلیفنٹس کی کلنگ کے بارے میں کہ ان کی ٹسک حاصل کرنے کے لیے کیا ان کو کل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں حدیث میں یہ نہیں آیا کہ آپ ان کو کل کریں. حدیث میں صرف یہ آیا ہے کہ اس کی تجارت جو ہے، مثال کے طور پر ہاتھی ذبح ہی تو نہیں کیا جاتا، وہ تو مر بھی جاتا ہے. اب اگر اسی طرح نیچرل موت تو انہوں نے مرنا ہی ہے، وہ مر جائے تو کیا ان کو اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیں؟ ان میں سے کیا ہم یوز کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے. اس کے حلال یا حرام ہونے کا یہاں بتایا گیا کہ اس کی تجارت جو ہے وہ جائز ہے. جب اسلام کسی چیز کے جائز یا ناجائز ہونے کا بتاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے حصول کے لیے پھر آپ ایک غیر مفید یا ضرر والے کام کرنا شروع کر دیں اور جانوروں کو مارنا اور قتل کرنا شروع کر دیں. نہیں، وہ تو آپ کی اپنی سمجھ بوجھ پر ہے کہ ایسے جانوروں کے ساتھ آپ کو کیا معاملہ کرنا ہے جو دنیا سے ناپید ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تطغوا فی المیزان، جو میزان میں نے قائم کی ہے دنیا میں، جو چیزیں میں نے بنائی ہیں اور مختلف جو اسپیشیز ہیں، مختلف انواع و اقسام ہیں مختلف جانوروں کی، ایسے معاملات نہ کرو کہ جو ان کو نقصان دیں یا اس سے توازن بگڑے، کیونکہ ایک جانور دوسرے جانور کی غذا ہے اور ایک سرکل چلتا ہے پورا. جب ایک ہم بیچ میں سے خالی کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انسان اس کی زد میں پھر آتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے. اسلام نے پاکی اور ناپاکی کی جو رخصتیں رکھی ہیں، اگر دل نہ مانے اور ہم لازمی طور پر ہر چیز کو اچھی طرح دھو کر استعمال کریں تو اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا. نہیں، ٹھیک ہے، اپنے دل کی تسلی کے لیے اپنے آپ کو ضرور مشقت میں ڈالیں. مثال کے طور پر اگر گھی میں چوہا گر جائے اور ہمارا دل نہ مانے اور سارا گھی پھینک دیں تو کیا اس سے گناہ ہوگا؟ آپ کی مرضی. اس میں اگر آپ کے پاس اور ایک کنٹینر رکھا ہوا ہے تو آپ ایک پھینک کے دوسرا نکال لیں.
لیکن بہت سے غریب لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اسلام صرف امیروں کے لیے نہیں آیا جو ہر چیز پھینک سکتے ہوں، وہ ان کے لیے بھی آیا ہے کہ جن کے پاس دی اونلی گھی وہی ہو، تو ان کو وہی استعمال کرنا ہو، تو انہیں بتا دیا گیا بھی اچھا اگر تمہیں مجبوری ہے تم کر سکتے ہو، تم پہ حرج نہیں، گناہ نہیں، تم دل میں کوئی ملال رکھ کے اس کو نہ استعمال کرو بلکہ دل کی تسلی کے ساتھ کرو۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ فرانس اور امریکہ کے پرفیوم، شیمپو وغیرہ میں حرام چیزیں ڈال دی جاتی ہیں، اور خاص طور پر لپسٹک میں سور کی چربی ملائی جاتی ہے، تو کیا یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں؟ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ لپسٹک میں صرف سور ہی کی چربی ملائی جاتی ہے؟ لپسٹک میں ویکس استعمال کی جاتی ہے، کیونکہ چربی پھیلنے والی ایک چیز ہوتی ہے، انسان کے جسم کے اندر بھی ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نارمل انسان کے جسم میں بھی ایک خاص ٹیمپریچر کی مقدار ہوتی ہے، تو چربی ایسی چیز ہے کہ جو ایک جگہ جمی نہیں رہتی، اس لیے میری تحقیق کے مطابق چربی استعمال نہیں ہوتی بلکہ ویکس ہوتی ہے، اور ویکس جو ہے وہ حرام نہیں ہے۔ آپ نے کلاس میں بتایا کہ کیمیکل چینج ہو تو حرام چیز کا حکم بدل جاتا ہے۔ کچھ علماء پرفیوم کے بارے میں سختی سے منع کرتے ہیں کہ اس میں الکوہل شامل ہے، اس لیے اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ الکوہل کی جو نجاست ہے وہ حکمی نجاست ہے۔ الکوہل یا شراب جو ہے وہ کس چیز سے بنتی ہے؟ کھانے کی چیزوں سے بنتی، گندم سے بنتی، انگور سے بنتی ہے، اس طرح کی مختلف چیزیں۔ وہ انگور یا پانی جو ہے اس کے اندر خاص اڑاندھی کیوں نہ آ جاتی ہو، لیکن وہ نجس نہیں ہوتا، یعنی ناپاک نہیں ہوتا، جس طرح پیشاب وغیرہ ناپاک ہوتا ہے اس طرح وہ ناپاک شمار نہیں ہوتا۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اس کو ریفائن کر کر کے مختلف چینجز کے ساتھ اس میں خوشبو وغیرہ جب ملا دی جاتی ہے تو اس کا وہ حکم نہیں رہتا کہ جو کسی ایک ناپاک چیز کا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ پرفیومز وغیرہ جتنے بھی ہیں لگانے کے بعد صرف خوشبو باقی رہتی ہے، باقی جو بذات خود الکوہل ہے وہ اڑ جاتی ہے، تو اس لیے اس کے لگانے میں حرج نہیں ہے۔ یہاں ایک اور سوال ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انگریز اپنے اکثر کھانوں میں الکوہل ملاتے ہیں، الکوہل کو پکانے سے اس کی نشہ آور تاثیر ختم ہو جاتی ہے، وہ صرف ذائقے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس طرح سے کیا الکوہل کی حالت نہ بدل گئی؟ اور پھر کیا ایسے کھانے بنانا اور کھانا جائز ہے؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک لفظ الکوہل کا تعلق ہے تو وہ کھجور میں بھی ہوتی ہے، وہ انگور میں بھی ہوتی ہے، شہد میں بھی اس کی ایک مقدار ہو سکتی ہے۔ حدیث میں جو منع چیز آئی ہے وہ لفظ الکوہل نہیں آیا، یہ بڑی غور سے سننے کی بات ہے۔ وہ کیا آیا ہے؟ مسکر۔ مثلاً اگر آپ ایک شربت بناتے ہیں اور اس میں الکوہل کی ایک مقدار موجود ہے لیکن وہ مسکر نہیں، مسکر کا کیا معنی؟ نشہ آور نہیں، یعنی وہ نشہ نہیں پیدا کرتی۔ مثال کے طور پر نبیذ کے بارے میں آپ نے پڑھ رکھا ہوگا، نبیذ، تو نبیذ میں کہتے ہیں کہ الکوہل موجود ہوتی ہے لیکن سافٹ ڈرنک، جسے آپ سافٹ ڈرنک کہہ سکتے ہیں کہ جس میں نشہ نہیں ہوتا، ایسی چیز اگر کسی کھانے میں ملائی جائے تو اس سے حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ڈرنک جس میں نشہ موجود ہے، خواہ وہ اس کے چند قطرے ہی کیوں نہ ہوں اور ان قطروں سے نشہ نہ بھی ہو تو بھی وہ قطرے حرام ہے، کیونکہ اس کی زیادہ کوانٹٹی جو ہے وہ انسان کے اوپر اثر ڈالتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے نا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس چیز کی زیادتی نشہ پیدا کر دے اس کی تھوڑی مقدار بھی لینا وہ حرام ہے، یعنی اس میں الکوہل کا اتنا ریشو ہو کہ وہ نشے کی حد تک پہنچ جائے تو وہ ناجائز ہے۔ لیکن اگر نشہ نہیں دینے والا، یعنی اگر مثلاً آپ ایک کنٹینر بھی پی جائیں ایک ایسے ڈرنک کا کہ جس میں الکوہل موجود ہے لیکن کنٹینر پینے سے بھی آپ کو نشہ نہیں ہوتا، کہ سافٹ ڈرنک ہے وہ، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کسی ایک ڈرنک کا ایک بوتل پینے سے بھی نشہ ہو جاتا ہے تو اس کا ایک قطرہ بھی زبان پہ لینا حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا کوئی الکوہل ڈالا جائے کھانے میں یا کیک میں یا کسی بھی فوڈ میں کہ جس کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو تو اس کا تھوڑا ڈالنا بھی منع ہے۔ لیکن اگر ایسی چیز ہو کہ جو زیادہ پی کر بھی اس میں نشہ نہیں آتا، اس کی حیثیت یا اس کا رنگ یا اس کی ٹیسٹ یا اس کی وہ تمام چیزیں مختلف ہیں، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یعنی ہر الکوہل لکر نہیں ہوتی، لیکن ہر لکر میں الکوہل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا سوال ہے، حدیث میں عبداللہ بن مسعود نے اپنے آپ کو بے اختیار کہا کہ میں حضور پاک کی پیٹھ پر نجاست دیکھ رہا تھا لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ آئیں اور آپ کی پیٹھ پر سے اس کو اٹھا کر پھینک دیا۔ پوچھنا یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بے بس اور حضرت فاطمہ با اختیار کس طرح تھی؟ بڑا اچھا سوال ہے، اس کا مطلب ہے کہ بڑے غور سے سنتے ہیں آپ لوگ اور بڑے غور سے جا کے پڑھتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق اس لیے تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قبیلہ مکہ میں آباد نہیں تھا، وہاں پر قبائلی نظام تھا۔ جس شخص کو قبیلے کی پروٹیکشن ہوتی لوگ اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، وہ بڑا مضبوط ہوتا تھا، خواہ اس کا علم فضل کچھ بھی نہ ہو، لیکن قبیلہ داری کی وجہ سے اس شخص میں قوت ہوتی تھی۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس زور ہوتا تو میں ضرور ایسا کرتا، لیکن میں بے بس تھا۔ دوسری طرف حضرت فاطمہ جو تھی وہ بنو ہاشم سے تھی،
اور قریش قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، خواہ وہ خاتون تھیں لیکن زیادہ طاقتور تھیں بنسبت حضرت عبداللہ بن مسعود کے اپنی خاندانی وجاہت اور خاندانی طاقت کی وجہ سے، اس لیے کہ بنو ہاشم کی ایک نوجوان لڑکی پر ہاتھ اٹھانا یا اس کو روکنا کہیں مشکل تھا بنسبت اس کے کہ عبداللہ بن مسعود پہ ہاتھ اٹھایا جاتا۔ سوال ہے کہ بیماری کی وجہ سے اگر کوئی شخص سویٹر نہ اتار سکے یا چڑھا سکے تو کیا اس صورت میں بازو کا مسح کرنا جائز ہے؟ کندھے کی 2 ہڈیاں بڑھنے کی وجہ سے بازو نہیں ہل سکتا۔ جی، ایسا شخص معذور کی کیٹیگری میں آتا ہے اور اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے، لیکن فیشن کی وجہ سے تنگ بازو پہن کر نہ اتارنا یہ معذوری نہیں ہے۔ وضو کے احکامات پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوا کہ بعض دفعہ ہم نے سمجھا کہ ہمارا وضو ہے اور ہم نے نماز پڑھ لی جبکہ وضو نہیں تھا۔ اب نمازوں کا کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ ہے کہ اگر تو یاد ہے، کچھ اندازہ ہے، تو جتنا ممکن ہو ان کو دوبارہ پڑھ لیں، اور اگر یاد نہ ہو اور بہت ہی زیادہ کا اندازہ ہو تو ایسی صورت میں استغفار کافی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ نوافل وغیرہ پڑھتی رہیں تاکہ پچھلی نمازوں میں کوئی کمی بیشی جو ہے اس کا کفارہ ہو جائے۔ کیا ٹوائلٹ میں وضو کرتے وقت وضو کی دعا دل میں پڑھیں گے یا اس کے لیے بھی نماز کی طرح ہونٹوں کی حرکت ضروری ہے؟ بلند آواز سے تو کبھی نہیں پڑھی جاتی، زیر لب ہی پڑھی جاتی ہے، تو پڑھ سکتے ہیں، جبکہ وہ پہلے بات واضح ہو چکی کہ سیٹ جو ہے وہ ڈھکی ہوئی ہو یا کوئی نجاست وغیرہ بظاہر نہ ہو اور اس کی حالت ایک عام کمرے کی سی ہو جائے۔ اگر لپسٹک لگی ہو تو اس کے سمیت وضو کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کیا جا سکتا ہے اگر اس قسم کی لپسٹک ہے کہ جس سے ہونٹ پانی کو محسوس کر سکیں، کیونکہ بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں پینٹنگ کی قسم کی کہ جس سے جسم کو پانی نہیں چھوتا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے پانی آرام سے گزر جاتا ہے۔ اصل چیز ہے پانی پہنچانا۔ ہم نے کتاب الوضو میں جتنی حدیثیں وضو کے طریقے کے مطابق پڑھی ہیں ان سب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نے ایک ہی چلو سے ناک اور منہ دونوں میں پانی ڈالا۔ ہم کو ہر معاملے میں حضور کی پیروی کرنا چاہیے، تو کیا ہمارے وضو صحیح نہیں ہے؟ اس میں دونوں طریقے ملتے ہیں، یہاں یہ ملتا ہے، ایک اور جگہ پر، یعنی ساری احادیث جو ہیں وہ بخاری میں نہیں آ گئی، کچھ احادیث جو ہیں وہ اور کتابوں میں بھی ہیں اور وہ بھی صحت کے درجے پہ پہنچی ہوئی ہیں، تو وہاں ہمیں یہ طریقہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے الگ کلی کی پھر الگ ناک میں پانی ڈالا، یعنی آپ نے دونوں طریقوں سے ایسا کیا، اس لیے دونوں کی رخصت ہے، اجازت ہے، وسعت ہے اس میں۔ پھر اسی طرح سوال ہے کہ کیا لمبے ناخن میں جو نجاست ہوتی ہے اس سے وضو ہو جاتا ہے؟ لمبے ناخن جتنے بھی صاف رکھیں نجاست تو ان کے اندر ہوتی ہی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں انبیاء کی سنت ہیں اور اس میں تقلیم الاظافر یعنی ناخنوں کا کاٹنا ہے، اور یہی چیز انسان کو انسان اور جانور کے درمیان ممتاز کرتی ہے، یعنی بہت بڑی پہچان ہے انسانوں اور جانوروں کے ناخن میں، لہٰذا انسان بننے کی کوشش کریں۔ اور اس میں نجاست تو ایک پھر دوسرا پہلو آ جاتا ہے، نجاست تو ہمیں تکلیف دیتی ہے نا، لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہے سنت کا اتباع، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنا کر بہت عزت عطا کی ہے۔ اسی طرح ایک سوال نیل پالش کے بارے میں ہے کہ اس سے وضو ہو جاتا ہے، تو وضو میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پانی پہنچانا جو فرض حصے ہیں جیسے ناخن وغیرہ ہیں تو ان کے اوپر کوٹنگ نہیں ہونی چاہیے کہ پانی اندر سطح کو نہ پہنچے۔ نماز کے دوران بھی اگر لکوریا ہوتا رہے تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ نماز پڑھتے چلے جائیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگلی نماز سے پہلے دوبارہ آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ کیا ایسی صورت میں پہلے والا وضو باقی ہو اور ڈسچارج بھی ہوتا رہے تو پہلے وضو سے نماز کنٹینیو کی جا سکتی ہے؟ وہ ایک نماز تو کنٹینیو کی جا سکتی ہے، لیکن جب آپ ایک نماز پڑھ چکے، مثلاً ظہر پڑھ چکے اور پھر آپ کو لکوریا آ رہا ہے اور اب عصر کا وقت آ گیا لیکن ویسے آپ کا وضو باقی ہے، تو آپ کو لکوریا آنے کی وجہ سے وضو دوبارہ کرنا ہوگا اگلی نماز کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پیچھے یہ پڑھا کہ سبیلین یعنی دونوں راستوں میں سے کچھ بھی نکلے، خواہ وہ خالی نارمل پانی ہی ہو جو نکل کر آپ کے لباس تک آ جائے، یعنی کچھ ویٹنس تو ایسی ہے کہ جو جسم کا حصہ ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن وہ ویٹنس جو کثرت سے ہو اور جسم سے کپڑوں تک پہنچ جائے اس سے پھر کپڑے کو بھی صاف کرنا ضروری ہے اور دوبارہ وضو کرنا بھی ضروری ہے۔ لکوریا کوئی بیماری ایس سچ نہیں ہوتی، وہ جسم سے جس طرح ناک سے یا لعاب دہن کچھ لوگوں کا زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح کچھ لوگوں کو ایسا ڈسچارج ہوتا رہتا ہے جس کی رنگت یا حالت بھی مختلف ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں باقی جگہوں سے جیسے لعاب دہن نکلتا ہے یا آپ ناک صاف کرتے ہیں، زکام ہے آپ کو اور آپ وضو میں ہیں لیکن ناک صاف کیے جا رہے ہیں، یا بچے کو دودھ پلاتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات لوگ یہ بھی سوال کر لیتے ہیں کہ دودھ پلانے سے تو نہیں وضو ٹوٹتا، تو جسم کے اوپر والے حصے سے جو بھی رطوبات نکلتی ہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن سبیلین سے کچھ بھی نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ What comprises the شرمگاہ؟ Is breast included under this term؟ نہیں، شرمگاہ میں breast included نہیں ہے، اس لیے کہ breast کو فیڈ کرتے وقت کھولا جا سکتا ہے اور عورتوں کے درمیان بھی کھولا جا سکتا ہے۔ شرمگاہ سے مراد وہ جگہ ہیں جنہیں ہر حال میں چھپانا ضروری ہے، اور اس سے مراد سبیلین ہیں، دونوں راستے۔
کیا بچوں کی پوٹی صاف کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ٹشو سے آپ اس طرح صاف کر رہے ہیں کہ آپ کا ہاتھ نہ پوٹی کو ٹچ کر رہا ہے نہ اس کی کسی پرائیویٹ پارٹ کو، تو اس صورت میں تو وضو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر آپ اس کو دھو رہے ہیں، واش کر رہے ہیں اور اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگ رہا ہے تو اس صورت میں آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اگر کسی شخص سے وضو میں پاؤں کو مسح کرنا بھول جائے اور وہ نماز کے لیے بھی کھڑا ہو جائے، پھر اس کو فرض پڑھنے کے بعد خیال آئے، تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اسے فرض دوبارہ پڑھنے ہوں گے، دوبارہ وضو کر کے، کیونکہ مسح نہ کرنے سے وضو نہیں ہوتا اور وضو نہ ہونے سے نماز نہیں ہوتی. ایسا بھولنا جو ہے وہ جب یاد آئے تو اس کو دوبارہ پھر وضو کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے، اس فرض کو دوبارہ لوٹانا چاہیے. آپ شاید اس بات کو اس لیے آپ سوچ رہے ہوں کہ ایک اور جگہ پر یہ بات آئی تھی کہ اگر کوئی شخص نماز کے دوران اس پہ کوئی نجاست آ گرتی ہے یا بھول کے قبلے کا رخ دوسرا کر لیتا ہے اور بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے تو کیا کرے، تو اس کے لیے تو یہ کہ دوبارہ نہ دہرائے. لیکن وضو شرط ہے جس کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی. قبلے کی طرف منہ کرنا بھی شرط ضرور ہے، لیکن اس میں پھر بھی گنجائش موجود ہے کہ اگر کوشش کے باوجود نہ کر سکے، اس جگہ کو نہ پا سکے اور بعد میں پائے تو پھر دہرانے کی ضرورت نہیں. ہمیں بچپن سے کہا جاتا تھا کہ وضو کرتے ہوئے عورت کا سر ننگا نہیں ہونا چاہیے، دوپٹہ لے کر وضو کرنا چاہیے، نیز وضو کرتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے. میرے خیال ہے اب اس مسئلے کی وضاحت ہو جانی چاہیے کہ آپ نے غسل جنابت میں بار بار پڑھا کہ اسی حالت میں جبکہ سر پہ دوپٹہ تو چھوڑ جسم پہ کپڑا بھی نہیں تھا، وضو کیا گیا اور وضو ہو گیا، اور اسی وضو سے بعد میں نماز وغیرہ پڑھی جا سکتی ہے. اس لیے اگر آپ یہاں پر بیٹھیں تو اپنے ذہن کو ذرا خالی کر کے بیٹھا کریں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیکھا کریں کہ جو کچھ ہم نے آج تک سیکھا وہ علم کا سورس کیا تھا. اگر وہ صرف معاشرہ ہی تھا یا ہماری ماں ہی تھی جس نے یہ باتیں ہمیں بتائیں، تو وہ علم جو ماں پر بیس کرتا ہو اس شخص کو تو علم والا ہی نہیں کہتے، اسے تو امی کہا جاتا ہے کہ اس نے ابھی کچھ نہیں سیکھا. اور یہ بات تھی کہ محدثین میں سے وہ محدث جو صرف اپنے شہر میں علم حاصل کرے اور علم کے لیے سفر اختیار نہ کرے، اس کی احادیث کو بھی کوئی توجہ نہیں دی جاتی تھی، اس کو عالم نہیں سمجھا جاتا تھا. اور یہ وجہ کہ ہزاروں میل کا سفر مسلمانوں نے علم کی خاطر طے کیا تاکہ پوری طرح تحقیق سے کام لیں. تو ہمارے ہاں چونکہ زوال ایسا آیا اور ایسی رو بہی کہ ہم ان ساری چیزوں سے غافل ہو گئے، اور جو سنی سنائی باتیں تھی وہی ہمارے ذہنوں میں جم گئیں. جب بھی کوئی حدیث پڑھیں تو اس وقت یہ سوچا کریں کہ یہ اگر اس سے مختلف آ رہی ہے تو اس میں دلیل کیا ہے. برائے مہربانی بتا دیں کہ غسل سے پہلے جو وضو کا کہا گیا ہے تو کیا پورا وضو کرنا ضروری ہے یا صرف ہاتھ دھونا، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ہے؟ پاؤں کے علاوہ سارا وضو ہی کیا گیا ہے اور حدیثیں وہ دوبارہ پڑھ لیں. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ذرا جا کے اس کو ریپیٹ کر لیا کریں تو بات آپ کو وہاں بھی سمجھ آ سکتی. ایک اور سوال ہے، کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا سر آنکھوں پر کہ آپ نے اپنے صحابی کی تصحیح کی کسی حدیث کا حوالہ دے کر لکھتی ہیں اس معاملے میں کہ رسول نہیں نبی کہو، کیونکہ آپ نے یہی الفاظ سکھائے. لیکن کیا آپ اس بات پر روشنی ڈالنا پسند کریں گی کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی جو ہے ایک عام لفظ ہے جس کو بھی نبوت عطا ہوئی، لیکن رسول ایک خاص ہے. وہ کیسے؟ کہ رسول جو ہے صاحب کتاب ہوتا ہے یا صاحب شریعت ہوتا ہے یا صاحب امت ہوتا ہے، یعنی ان تینوں میں سے ایک چیز ہو سکتا ہے. جبکہ نبی صاحب کتاب ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، صاحب شریعت ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. تو اس لیے ان کی حیثیت میں فرق ہے، دونوں کے مقام میں فرق ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات قرآن پاک میں نبیًا رسولہ کا لفظ آتا ہے، وہ تاکید کے لیے آتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے دوسرے لفظوں میں؟ کہ نبی رسول نہیں ہو سکتا لیکن رسول نبی بھی ہوتا ہے. کیا غسل میں کیا گیا وضو نماز کے لیے کافی ہے یا دوبارہ غسل کے بعد وضو کیا جائے گا؟ وہ کافی ہے. صرف ایک بات کا خیال رکھیں کہ اگر وضو کرنے کے بعد، یعنی سب سے پہلے تو استنجا کیا جاتا ہے پھر وضو کیا جاتا ہے، اگر وضو کرنے کے بعد آپ صابن سے مل کے دھو رہے ہیں اور آپ اپنے پرائیویٹ پارٹ کو پھر ہاتھ لگا لیتے ہیں تو پھر وضو نہیں رہے گا، اس صورت میں آپ کو دوبارہ کرنا ہوگا آخر میں. لیکن اگر آپ صرف پانی بہا رہے ہیں تو اس شکل میں آپ کا وضو باقی رہے گا. حدیث میں ہم نے پڑھا کہ حضرت عائشہ کے رضائی بھانجے آئے اور غسل جنابت کے بارے میں پوچھا تو حضرت عائشہ نے پردے کی آڑ میں انہیں ایک سا کے اندازے کے مطابق پانی سے غسل کر کے دکھایا. اسی حدیث کے متعلق نیچے حاشیے میں لکھا ہوا کہ ان لوگوں سے حضرت عائشہ کا سر اور اوپر کا بدن دیکھا جو محرم کو دیکھنا جائز ہے. سر کے دیکھنے کی تو سمجھ آتی ہے لیکن اوپر کا بدن دیکھا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں کہ اوپر کے بدن سے مراد چہرہ ہے، یعنی گردن سے اوپر، یعنی بدن کے دو حصے ہیں نا، ایک اوپر والا جو گردن سے اوپر ہے اور ایک گردن سے نیچے. اس کا یہ مطلب نہیں اوپر سے کہ ان کا بریسٹ وغیرہ بھی دیکھا. بہت واضح لفظ اس لیے استعمال کرنے پڑ رہے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ محرم کے سامنے اگر کچھ گردن کا حصہ اور چہرہ ننگا ہے یا سر کے بال کھل گئے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے.
کیا شوہر اور بیوی میں کوئی سطر نہیں قرآن پاک میں آتا ہے؟ اس کا جواب میں اس لیے قرآن پاک سے لائی ہوں کہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو، وہ خود ہی ایک دوسرے کا لباس ہیں. غسل کے لیے لازم ہے کہ ابتدا میں وضو کیا جائے. اگر وضو کر لیا اور غسل ختم ہونے سے پہلے وضو ٹوٹ جائے تو کیا پورے غسل کے دوران وضو ہونا ضروری ہے؟ جی، یہ وضو جو ہم کرتے ہیں وہ غسل کے دوران باوضو ہونے کے لیے نہیں کرتے. وہ تو یہ ہے کہ جب فرض نہانا ہو، جنابت سے نہانا ہو تو وضو کرنا ضروری ہے. وضو کے بغیر وہ غسل مکمل نہیں ہوگا، یہ مراد ہے اس میں. غسل جنابت کے بارے میں دریافت کرنا تھا کہ سر پر 3 دفعہ پانی ڈالنا ہے تو کیا باقی جسم پر بھی 3 دفعہ ڈالنا ہے یا 1 دفعہ؟ اگر آپ کے پاس 3 دفعہ کا پانی ہے تو 3 دفعہ ڈالیں، ورنہ اگر کسی کے پاس اتنا ہے کہ 1 ہی دفعہ بھیگا ہے جسم تو بھی کافی ہو جائے گا. شرط نہیں ہے، یہ ایک مستحب کام ہے. صرف پانی بہانا کافی ہے یا صابن شیمپو سے نہانا ضروری ہے؟ صرف پانی بہانا کافی ہے، لیکن اگر آپ صابن لگانا چاہیں تو ممانعت نہیں ہے. اگر غسل سے پہلے ہم نے وضو کیا اور دوران غسل وضو نہ رہے تو کیا اس صورت میں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ اگر آپ نے نماز کا ارادہ کیا ہوا ہے تو آپ کو دوبارہ پھر آخر میں وضو کرنا ہوگا. لیکن اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی اور صرف غسل کر باہر آ جانا ہے تو وہ جو غسل کی خاطر وضو کیا جاتا ہے وہ وضو ہو چکا، خواہ وہ اس کے بعد باقی نہ بھی رہے. بعض عورتوں کو لیکوریا کی پرابلم ہوتی، ایسی صورت میں کیا غسل ہوگا یا ہر نماز کے ساتھ وضو کریں گے؟ صرف وضو کریں گے، غسل نہیں ہوگا. یعنی ہر نماز پڑھنے سے پہلے نیا وضو کر لیں گے. حدیث 266 میں حضور نے خوشبو لگا کر احرام باندھا. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس سے آج کل کا میک اپ کیسے جائز ہے، جبکہ خوشبو آج کل بھی لگائی جاتی. تھوڑی سی وضاحت کر دیں. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میک اپ کر کے آپ احرام باندھیں. میرا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا کر خوشبو لگائی اور احرام کی اگر نیت ابھی نہیں ہوئی تو جس حال میں تھے آپ نے اسی طرح احرام پہن لیا. یعنی اگر پہلے سے خوشبو لگی ہوئی ہو تو احرام پہنا جا سکتا ہے، پہن کے آپ میک اپ نہیں کر سکتے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ احرام کی حالت میں میک اپ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، ایک عاجزی کے ساتھ جانا چاہیے، کسی پارٹی یا شادی میں تو نہیں جا رہے. جی، کافی چیزوں کی وضاحت ہو گئی. اچھا، یہ بات واضح ہو گئی الکوہل والی. اچھا، کس کو کیا بات واضح ہوئی ہے؟ کیونکہ الکوہل کی بہت ساری ٹائپس ہیں نا. تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات صرف کیمیکلی لفظ الکوہل کا استعمال نہیں ہے، کیونکہ کئی چیزوں میں الکوہل، جیسے فریگرنس کی بات ہوئی، ٹھیک ہے. تو اصل چیز ہے مسکر، جو ہمارا انٹاکسیکنٹ، کہ کوئی چیز نشہ آور ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، جو الکوہل نشہ آور ہے اس کی زیادہ مقدار نشہ لاتی ہے، تھوڑی مقدار سے نشہ نہیں بھی ہوتا، لیکن کیونکہ زیادہ نشہ آور ہے اس لیے اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، وہ نہیں یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. فریگرنس کی جہاں تک بات ہے، اس میں پہلی بات تو وہ یعنی جس فارم میں الکوہل اس کمپوزیشن میں جاتا ہے، وہ لگا کے کسی کو نشہ محسوس ہوتا ہے؟ فریگرنس لگا کے نہیں ہوتا، رائٹ؟ ایگزیکٹلی، ایویپوریٹ بھی ہو جاتا ہے اور وہ کوئی نشہ آور چیز نہیں ہے. لہٰذا اس کو بالکل، یعنی اس کو آپ حرام یا اس چیز میں بالکل کنفیوز نہیں ہوں گے. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ کہ ممانعت ہے یا کچھ بھی ہے. ممانعت وہاں ہے جہاں سونگھنے سے، لگانے سے، پینے سے، کسی بھی طرح سے کسی کیمیکل، کسی پروڈکٹ کا نشہ آ جائے انسان کے اوپر، اس کی ذہن، اس کی عقل پہ غلبہ آنے لگے، تو ایسی پروڈکٹ کا استعمال کسی بھی صورت میں، یعنی وہ آنکھوں کے کوئی ڈراپس ہیں یا ناک میں کوئی چیز ہے، ہوتی ہے نا کچھ چیزیں وہ آج کل کیا کہتے ہیں، ہائی کر دیتی ہیں نا، دے کریٹ اے ہائی. تو یہ جو ہائی ہے یہ کیا ہے؟ نارمل اسٹیٹ نہیں ہے نا. ہاں، تو پھر اس کو اوائڈ کرنا ہے. جی اوکے. جی نیند اور نشہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. نیند اور نشہ دو ڈفرینٹ چیزیں، تو وی کینٹ نیسسرلی سے کہ وہ الکوہل غلط ہے. اور پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ میڈیکل، بہت سی میڈیسنز ایسی ہیں، ناٹ جسٹ فارماسیوٹیکل میڈیسنز، ایون ہومیوپیتھک میڈیسنز ایسی ہیں جس میں الکوہل بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور آپ تھوڑا سا فکر مند ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہے کہ اس پہ اتنا الکوہل ہے. اور آئی تھنک جو لوگ اگر ہومیوپیتھی میڈیسن کو جانتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ زیادہ پروپورشن ایکچولی اس کی میڈیکیشن میں الکوہل ہی کا ہوتا ہے. بٹ دین دیٹس ناٹ سم تھنگ جو آپ کو مسکر نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے، اس لیے لفظ الکوہل کو نہیں سوچیں گے. لیکر از ڈفرینٹ. لیکر وہ نشہ آور ڈرنک ہے جس کے پینے سے نشہ ہو جاتا ہے. کسی کو 1 شاٹ سے ہو جاتا ہے، کسی کو 10 لگیں گے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایک قطرہ بھی حلال نہیں ہے.
نشہ کر دے تو اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہوگا. جی تو یہ ہوتا ہے نہیں آئے گا کیونکہ اس کو وہ ایک بوٹل میں اگر نشہ کرتا ہے تو اس کو تو کیا چڑھتا ہے؟ مطلب آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ ہومیوپیتھک میڈیسن، میں سے اس کو کچھ کہوں نشہ نہیں ہوتا نا. اصل بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ اس چیز میں نشہ نہیں ہے. ایون اف اٹ سیز الکوہول دین اٹس ناٹ حرام. بات واضح؟ ہاں جی. لیکر کی کنزمپشن کیوں حرام ہے؟ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے نا، لیکر کی کنزمپشن کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس سے نشہ ہو جاتا ہے. الکوہول کی ہر فارم کی کنزمپشن سے نشہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ ربنگ الکوہول نہیں ہر کلینک میں یوز ہوتا، کہیں کٹس آ جائے کچھ آئے تو وہ ربنگ الکوہول یوز ہوتا ہے، تو ہم کہیں نہیں وہ تو الکوہول ہے. نہیں، بیکاز اس سے ہاتھ پہ لگانے سے یا کٹ پہ لگانے سے اٹس فار کلیننگ اینڈ اٹ ہیز نو افیکٹ ایٹ آل. جی مائک دے دیجیے ان کو، ہے آپ کے پاس؟ یہ دے دیجیے. بیسیکلی اگر ہم صرف نشہ کو ڈیفائن کر لیں پراپرلی تو آئی تھنک کافی کنفیوژنس دور ہو جائیں گی، کیونکہ ہمارے ذہن میں نشہ یہ کہ شاید ہم نے میڈیسن کھائی اور ہم نشہ چڑھا ہم سو گئے. وہ نشہ تو نہیں ہے نا. تو اگر ہم نشہ کو اگر آپ ایک ڈیفینیشن دے دیں تو وہ پھر شاید سمجھ میں آئے نشے گا. کی ڈیفینیشن میں تو نہیں کریٹ کروں گی، انشاءاللہ وی کین لک اپ. جی یعنی کہ انسان کے جاگتے ہوئے کیونکہ خمر کی آتا ہے نا، خمر کا لفظ آتا ہے نا، تو وہ خمر کیا چیز ہے؟ انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دے. دیکھیں حواس میں تو پھر وہی بات آ جاتی ہے، کئی چیزیں ہمارے حواس کو، یہ جو ٹرینکولائزرز ہیں یا میڈیکیشن کی بات ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے نیند آتی ہے، وہ ہماری ٹرینکولائزر از ناٹ نشہ. ٹھیک ہے، یہ بات واضح. ہاں تو نشہ جو ہے وہ آپ کی عقل، آپ کی سوجھ بوجھ، آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو امپیکٹ کر دیتا ہے. اور آپ نے کئی ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہو یا کہیں کسی ٹی وی ڈرامہ مووی میں دیکھا ہو کہ بہت سے لوگ الکوہول کنزمپشن کر کے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بالکل دیوانوں والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. دے آر ڈوئنگ ادر تھنگس، یعنی بزنس میٹنگز میں بعض اوقات لوگ یہ چیزیں پی رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا گریجول امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ریالٹی والی چیزوں سے تھوڑی سی ہٹ جاتی ہیں، یا ان کا وہ برین اتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ اوور اینگری ہو جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے جھگڑے یہ اینگر ٹریگرڈ جو ہیں، یہ دراصل ان کے پیچھے الکوہول یا لیکر کنزمپشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو خیال رکھیں. انشاءاللہ اف یو وانٹ لائک اے فارمل ڈیفینیشن آف مسکر، ہم عربی میں اس کی ڈیفینیشن بھی دیکھ لیں گے، اور ادروائز نشہ کی اردو انگلش سب ڈکشنریز میں چیک کریں. کیوں نہیں آپ لوگ بھی چیک کریں، سب لے کر آئیں نیکسٹ ٹیوزڈے کو. جن کے ہاتھ میں مائک ہے وہ بات مکمل کر لیں. تو پھر کر لی؟ اوکے جی دیجیے. اوکے اوکے. تو کیا جس میں وہ ایسنس ڈالا جاتا ہے کیا وہ چیز نشہ کرتی ہے؟ یا اس جو ونیلا ایسنس ہے اگر کوئی اس کی بہت زیادہ مقدار یوز کرے تو کیا وہ نشہ کرے گی؟ یہ اس کو ڈٹرمن کرنا پڑے گا نا. تو کوئی بات نہیں، علم آ گیا اب آئندہ سے. ہاں ٹھیک ہے، اب آپ اس کو دوبارہ سے ری چیک کر لیں جا کے. اور آج کل آپ کے اور ہمارے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، ویب سائٹس پہ ایپس پہ اتنی آسانی سے یو کین انٹر اے پروڈکٹ اور وہ آپ کو بتا دے گا حلال ہے یا نہیں ہے. رائٹ، دس از واٹ اٹ از. الکوہول، ناٹ آل ٹائپس آف الکوہول از حرام. دیٹ از امپورٹنٹ. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ الکوہول از ناٹ ایکول ٹو حرام یا نشہ. الکوہول کی وہ فارمز جو نشہ یا انٹاکسیکیشن کریٹ کر دیتی ہیں، ہیومن برین کو کور کر لیتی ہیں، وہ حرام ہے. ٹھیک ہے جی. چاکلیٹ لکر، ہاں اس کی کیا سٹوری ہے؟ جی چاکلیٹ لکر اگین it's a word liquor that does not have necessarily intoxication but again we should look into it. میں نے اس کو بہت ڈیٹیل سے پڑھا نہیں ہے. ٹھیک جی، ایکسٹریکٹ ہے. why it's called liquor we'll need to look into it. ٹھیک اچھا. دوسری چیز یہ جو غسل کے متعلق بات ہوئی کہ اس میں وضو کرنا یاد نہیں رہا یا وضو کے وہ سٹیپس نہیں کیے. اب آپ بتائیں گے کہ حیض سے یا جنابت سے پاک ہونے کے لیے جو غسل کیا جاتا ہے اس کے کیا سٹیپس ہیں؟ کون بتائے گا؟ مائک لے کر.
स्टेप बाय स्टेप. सबसे पहले प्राइवेट पार्ट्स वॉश करते हैं, ओके. फिर अपना हाथ बाएं हाथ से, हाँ राइट हैंड लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से. और प्राइवेट पार्ट्स वॉश करने के बाद फिर अपना हैंड वॉश करते हैं, हाथ वॉश करते हैं. हम्म. उसके बाद सर में पानी डालते हैं एंड फिर नहाना शुरू करते हैं, या और- फिर सॉरी फिर वजू करते हैं, वुदू करते हैं, हम्म. फिर नहाना शुरू करते हैं, आखिरी में पैर धोते तो वुजू में क्या क्या करते हैं? हैं. ना माने जो कंप्लीट जो स्टेप होता है गार्गिल एंड फेस वॉश एंड हाथ वॉश करना, जो कंप्लीट एक वुदू का होता है. कंप्लीट वुजू है, सिर्फ सिवाय इसके कि जैसे वुजू में हम मसा करते हैं, हाँ तो वो अब आप मसा के स्टेप पर आकर आपको मसा नहीं करना, आपने 3 लब पानी पानी वो कैसे क्या करना है, अच्छी तरह जड़ों हाँ, में पहुंचाना है. जड़ों. ये जो अमल है ना, ये एक तरह से सुन्नत को फॉलो करना है. वैसे तो आप पानी पोर करेंगे आपको पता है पहुंच जाएगा, लेकिन क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लब पानी लिए और अपनी बालों की जड़ों को एक तरह से स्कैल्प को रब किया, तो वो कोशिश करेंगे वो जरूर फॉलो कर लें, तो उसमें जरा बेहतर हो एंड जाएगा. द जी. लास्ट स्टेप इज वॉश, पैर धोना, जो कोशिश करें अगर हट के धो सकते अलग तो. से, जी, जहाँ गुस्ल किया उस जगह से हट के अगर आप, और ओवरऑल जब आप पानी पूरा बहाएंगे तो पाँव बहरहाल धुल तो जाएंगे ही, तो आपका वुजू वहाँ मुकम्मल हो गया है, गुस्ल मुकम्मल हो गया है, लेकिन आप निकल के अगर उसको एहतियातन वहाँ पे साफ कर लेते हैं तो इट इज़ बेटर. जी, पूरा ही रन ओवर हो जाता है शावर से, और उसमें भी कोई ऐसा नहीं है नेसेसरी कि आपने कितनी दफ़ा शावर में इन और आउट होना है. तो लास्ट में ठीक. जो पैर को वॉश करना है, जी. ये सुन्नत वे सुन्नत यही है. है कि जी जी, आप कर ले अलग सुन्नत से, है, क्योंकि तकरीबन तमाम रिवायात में आ रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह से हट के पाँव धोए. क्लोज उसी से करें जी. लास्ट. जी, सिस्टर हुमैरा को दे दीजिए प्लीज. मेरा सवाल है, उस जगह से हट के पाँव धोना, तो शावर में थोड़ा सा पीछे होके पाँव पे पानी कर डाल ले. सकते हैं? देखें, असल में जगह से हट के ही वही बात है कि जैसे एक जगह वजाहत में बात हुई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद वो ज़मीन कच्ची थी, मट्टी थी, वहाँ पे अगर आप जितनी दफ़ा भी पानी डालेंगे वहाँ खड़े होंगे तो फिर मट्टी लग जाएगी. तो इसी तरह ही जो शावर एरिया, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास बाथ टब है या शावर स्टॉल है, उसमें क्या होता है कि अगर आपने अच्छी तरह बहुत ज़्यादा पानी बहाया तो सब कुछ चला गया होगा, वरना अगर आपने थोड़ा पानी बहाया तो क्या होता है कि जो कुछ आपकी बॉडी से उतरा है, हल्का फुल्का मैल या जो भी कुछ उसका है, वो वहाँ ज़मीन पर होगा ना, तो इसलिए वहाँ से हट के अगर आप पाँव धोएंगे तो आपके पाँव ज़्यादा साफ हो जाएंगे. हाँ, अच्छी बात है ड्रेन में जा. अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल कोई चीज़ ऐसी नहीं है, देन यू कैन, उसमें नेसेसिटी नहीं है. ये नहीं है कि जिसने बाहर आके पाँव नहीं धोए उसका गुस्ल मुकम्मल नहीं हुआ, ये बात नहीं है, ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए, यानी लोगों के लिए मुश्किल नहीं क्रिएट करनी. जी, कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन? ठीक है, ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, यहाँ तक बात मुकम्मल हो गई. और जी, आप इतनी पीछे क्यों बैठ गई? चेयर्स आगे, तशरीफ ले आइए आगे. बहुत स्प्रेड आउट होके ना बैठा करें. इज्तिमाइयत में अपनी एक बरकत है, एक खैर है. When you enter any classroom, मस्जिद, any place, ज़रा सा 1 सेकंड लगाएं, देखें कहाँ स्पॉट है, गो फिल द स्पॉट. ठीक है ना? जी. राशि, मैं क्वेश्चन पूछना चाहती कि स्टैंडिंग शावर में हम स्टैंड होके बात लेते हैं, जी, तो वो बेहतर है या फिर उससे बेहतर यानी कि हम जैसे वो हमारे स्टूल्स होते हैं उन पे बैठ जाएं, जैसे कि वो कोई तखसीस नहीं दी गई इसमें इस कोई सिलसिले में, तखसीस कोई नहीं है ना? तखसीस नहीं दी गई है. अगर बैठ के कर सकते हैं तो ये ज़रूर उलमा कहते हैं कि बेटर है. अगर आप बैठे हैं तो आपका एक तरह से मुसलसल जो है प्राइवेट पार्ट उस तरह एक्सपोज नहीं हो रहा, तो इट इज़ बेटर. लेकिन आप देखें कि अहादीस में कहीं कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी ज़ौजा बैठे हुए थे या खड़े हुए थे. अंदाज़ा यही होता है क्योंकि वो एक टब से या किसी चीज़ से पानी भर के कर रहे थे, तो इंसान आमतौर पे जब किसी वेसल से पानी भर के अपने ऊपर डाल रहा होता है तो वो बैठा होता है. ठीक है, लेकिन अभी तक कम से कम हमने इस पे ये चीज़ नहीं स्पेसिफाइड देखी. तो खड़े होके नहाने वाला गुनाहगार नहीं है इंशाल्लाह, और उसमें सारा का सारा जिस्म जो है पूरी तरह बह जाता है. अच्छा, अगर कोई फॉर्मल गुस्ल उस पे वाजिब है और वो लेट्स से वो अपने घर में किसी अपनी सूटेबल जगह पे गुस्ल करने का मौका नहीं मिला, एंड दे हैपन टू गो आउट, और बारिश हो रही थी और उनके ऊपर बारिश का सारा पानी पड़ गया, तो फिर क्या होगा? गुस्ल हो गया? मैं पूरा भीग के आया हूँ, नहीं हुआ ना,
بات واضح. ہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ ہم پورا بھیگ گئے جلد کو ساری. بعض اوقات ہو جاتا ہے مجبوری میں لوگوں کو بارش میں اچھا خاصا چلنا پڑ جاتا ہے اور ٹھیک ٹھاک. آپ کو پتہ ہے جب یہاں تیز بارش ہوتی ہے تو آپ سر سے پاؤں تک کہتے ہیں میں تو بھیگ گئے تو پورا صاف ہو گئے. نہیں, آپ کو نیت کے ساتھ غسل کرنا. جب آپ کو جنابت کی حالت سے یا کسی بھی ناپاکی سے پاک ہونا ہے تو آپ کو نیت کے ساتھ عمل کرنا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے وہ میں جو نہائی تھی تو وہ ہو گئی پاک. نہیں, نیت پہلے عمل بعد میں. یہ بہت ضروری ہے. اچھا بارش شروع ہوئی تو نیت کر لیں کہ یہ ہمارا غسل ہے. دیکھیں کہ ہم نے یہ ضرور پڑھا ہے اور علماء اس چیز پر کہتے ہیں کہ مثلاً لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں نا, کہ کچھ لوگوں میں کچھ علاقوں پہ ان لوگوں کے پاس گھر میں پانی ہوتا نہیں ہے اور وہ باہر گئے اور کوئی جوہر یا کوئی پول یا کوئی اس طرح کی چیز تھی اور ان کو یہ خیال آیا کہ اچھا ہمارے پاس تو پانی نہیں ہے تو ہم اس میں ایک ذرا ڈبکی لگا لیتے ہیں تو ہمارا غسل ہو جائے گا. تو اگر انہوں نے اس چیز کی نیت کر لی ہے اور تھرلی سر سے پاؤں تک واقعی پورا ان کا جسم بھیگ گیا ہے تو ان کے لیے وہ غسل کافی ہوگا. ٹھیک ہے جی, بات نیت کی ہے, بات جی مجبوری بھی ہے ٹھیک ہے. اور لیکن جنرلی لوگ جیسے اگر تالاب میں یا اس طرح کے ایریاز میں جاتے ہیں تو پھر وہ اپنا بہت منیمم کپڑا پہنا ہوتا ہے, باقی سارا وہ اپنے آپ کو جسم کو ڈائریکٹ ہی بھگوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو دس از سم تھنگ دیٹ از ایکسیپٹیبل. چلیے آگے اگلا لیسن مکمل کر لیتے ہیں, پھر اگر موقع ہوا تو بات کریں گے. باب تخلیل الشعری, بالوں کے اندر خلال کرنا, حتی اذا ظن انہ قد اروا, یہاں تک کہ انسان کو یقین آ جائے کہ تر ہو گیا ہے بشرتہ, اس کی کھال. یعنی بال اس طرح اگر انسان دھوئے کہ سر پوری طرح تر ہو گیا ہے, اور اگر لمبی چٹیا کسی کے بہت ہی لمبے بال ہیں تو ان کو اگر وہ ہاتھ میں ایک طرف پکڑ کے صرف سکن کو تر کر لیتا ہے تو اس سے بھی غسل جو ہے وہ ہو جاتا ہے. یعنی پورے بال اگر نہ دھوئے جائیں, ان کو شیمپو نہ بھی کیا جائے, تو صرف بشرہ کا مطلب ہے سکن, یعنی سر کی سکن اگر انگلیاں پھیر کر خوب تر کر لی جائے, پانی بھی ڈالا جائے, صرف انگلیاں نہیں, تو ایسی صورت میں غسل ہو جاتا ہے. افاد علیہ, اور اس پہ پانی بہا چکا. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض عليه الماء 3 مرات. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب جنابت کو غسل کرتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے, جیسے نماز کے لیے وضو کیا کرتے ویسے وضو کرتے, پھر غسل شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں سے پہلے بالوں کو بھگوتے تھے, یعنی انگلیاں پھیر کے پھر اس پہ پانی ڈالتے, اور اس سے پانی کم لگتا ہے. اگر آپ بالوں کو پہلے ہاتھوں سے تر نہیں کرتے اور پانی پہ پانی ڈالتے ہیں تو بعض اوقات بال پانی کے کنٹرول میں نہیں آتے, اور خاص طور پر جب بہت زیادہ ہو تو ایسی صورت میں پہلے کم پانی لگا کے بالوں کو اچھی طرح اندر سے تر کر لینا چاہیے اور پھر پانی ڈالنا چاہیے تاکہ سکن کو فوراً پانی ٹچ کر جائے. اور پھر آپ افاض علیہ الماء 3 مرات, 3 مرتبہ آپ اس پہ پانی ڈالتے تھے. ثم غسل سائر جسدہ, پھر اپنا سارا جسم دھوتے تھے. وقالت, اور آپ فرماتی ہیں, کنت اغتسل انا, کہ میں غسل کرتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد, ایک ہی برتن سے, نغرف منہ جميعا, ہم دونوں اس سے اکٹھے ہی پانی لیا کرتے تھے. باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواد الوضوء منه مرة أخرى. باب من توضأ, جس نے وضو کیا, فی الجنابت, جنابت میں, ثم غسل سائر جسده, پھر بعد میں سارا جسم دھویا, ولم يعد غسل مواد الوضوء, اور وضو کے جگہوں کو دوبارہ نہ دھویا, مرة أخرى, یعنی دوسری مرتبہ. تو اس سے کیا انسان کا وضو اور غسل دونوں ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ چونکہ حدیث ہے اس لیے میں صرف پڑھوں گی, آپ ترجمہ دیکھ لیجیے. حدثنا يوسف بن عيسى قال اخبرنا الفضل بن الموسى قال اخبرنا الاعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فكفى بيمينه على يساره مرتين وثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين وثلاثا ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه, ذراعيه یعنی بازو اپنے, ثم افاض على رأس الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. یہ جو ہے نا فجعل ينفض الماء, یہ نئی چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑا پانی کو اپنے ہاتھ سے ہی, یعنی تولیے کی بجائے اگر انسان اپنے ہاتھ سے ہی پانی کو جسم سے پونچھ کے جھاڑ دے تو یہ بھی کافی ہے. اور اس میں بات جو امام بخاری نے باندھا ہے یا اجتہاد جو کیا ہے وہ کیا ہے کہ اگر انسان پہلے وضو کر لے اور بعد میں نہائے تو دوبارہ اگر وضو نہیں کرتا تو اس سے حرج نہیں ہے. باب اذا ذکر فی المسجد انہ جنب, اگر کوئی مسجد چلا جائے اور اس کو یاد آئے کہ وہ تو جنبی تھا تو کیا کرے. یعنی اگر کسی کو نہانے کی ضرورت تھی اور اس نے تھوڑی تاخیر کر دی یہاں تک کہ بھول گیا اور بھول کے مسجد تک پہنچ گیا اور وہ ناپاک تھا اس کا جسم, کیا کرے. یخرج کما ہوا, نکل جائے جیسا کہ ہے,
ولا یتیمم، اور وہاں تیمم کی ضرورت نہیں، یعنی فوراً نکل جائے باہر اور تیمم وغیرہ نہ کرے. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال اقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، کہ ایک مرتبہ نماز قائم کی گئی، صفیں برابر کر لی گئیں، قیاما، کھڑے ہو کر. فخرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. فلما قام فی مصلاہ، جب آپ اپنی نماز پڑھانے کی جگہ پہ کھڑے ہوئے، ذکر انہ جنوب، تو آپ کو یاد آیا کہ آپ کو تو نہانا تھا. فقال لنا، تو آپ نے فرمایا ہم کو، مکانکم، اپنی جگہ رکے رہو، میں ابھی آتا ہوں. ثم رجع، پھر آپ واپس چلے گئے. فاغتسل، پھر نہا لیا. ثم خرج الینا، پھر ہمارے پاس آئے. ورأسہ یقطر، اور آپ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. فکبر، پھر آپ نے تکبیر کہی، اللہ اکبر. فصلینا معہ، تو ہم نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی. تابعہ عبد الاعلی عن معمر عن الزہری ورواہ الاوزاعی عن الزہری، اس کو عبد الاعلی نے معمر سے اور زہری سے، اور اس کو اوزاعی وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے اور اس کی مطابقت کی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت نیچرل زندگی تھی، اور یہ مختلف مواقع پر ایک ایک واقعہ ایسا آ جانا امت کے لیے ایک جواز پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے، وہاں ہر چیز کا نمونہ وہاں مل جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا کے اس لیے دکھا دیا، کبھی آپ کو بھلوا کر، کبھی اور طریقے سے، کہ بعد میں اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو ملامت نہ کرے یا دوسرے اس کو برا بھلا نہ کہے. ایسی چیزیں طبعی یا فطری تقاضے سے ہو جایا کرتی ہیں. دوسری بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بڑی بوڑھیاں یہ کہتی ہیں کہ ایک ایک قدم زمین پہ بھاری ہوتا ہے، اور اگر نہاؤ نہیں تو بہت بڑے بڑے عذابوں کی خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ ایک مومن کو فوراً ہی نہا لینا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ نہانے میں تھوڑی تاخیر کر رہا ہے اور اس دوران کوئی اور کام بھی اس نے کر لیا، تو اس سے کوئی گناہ لازم نہیں آتا. باب نفض الیدین من الغسل عن الجنابہ، جنابت کا غسل کر کے دونوں ہاتھوں کو جھاڑنا، یعنی جسم سے پانی کو چھنک دینا. تو اس سے مطلب کیا ہے کہنے کا کہ وہ پانی جو ایک جنبی کے جسم سے ٹچ کر کے چھینٹ اڑ رہی ہے، وہ چھینٹ پاک ہے یا ناپاک ہے. بتایا جائے گا کہ وہ پاک ہے، اس سے حرج نہیں ہے. یہ حدیث پہلے چونکہ آ چکی اس لیے میں صرف ریڈنگ کروں گی. حدثنا عبدان قال اخبرنا ابو حمزة قال سمعت الاعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة ودعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته صوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کپڑا پکڑایا، تولیہ دیا، آپ نے نہیں لیا، اور آپ اپنے ہاتھ جھاڑ رہے تھے، یعنی جو چھینٹے اڑے ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ حضرت میمونہ پہ جا پڑا ہو، یعنی وہ چھینٹے جو بعد میں اترے، جسم سے پانی اترے تو وہ پانی ناپاک نہیں. اور تولیے کا ذکر، پھر تولیے کی بات آ گئی کہ نہ استعمال کرنا، مراد یہ ہے کہ وہ پانی جو جسم پر ٹھہر جائے، اور ٹھہرے ہوئے پانی پر انسان اگر کپڑے پہن لیتا ہے اور کپڑے پھر گیلے ہو جاتے ہیں اس پانی کے ساتھ جس سے انسان نہایا ہے، تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، وہ کپڑے بھی اس سے ناپاک نہیں ہوتے، ان کپڑوں میں انسان نماز وغیرہ ادا کر سکتا ہے. باب من بدا بشق رأسه الایمن فی الغسل، باب من بدا جو شروع کرے، بشق حصہ رأسه ہی اپنے سر کا، الایمن دایاں، فی الغسل غسل میں، یعنی غسل میں دائیں ہاتھ سے، دائیں سائڈ سے، دائیں حصے سے شروع کرنا جو ہے اس کی بات. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا اذا اصابت احدانا جنابة اخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ہم میں سے کسی کو جنابت لاحق ہوتی، اخذت بیدیہا، تو اپنے ہاتھوں سے لیتی، ثلاثا، 3 مرتبہ پانی، فوق رأسها، اپنے سر پہ ڈالنے کو، ثم تأخذ بیدیہا علی شقها الایمن، پھر اپنے ہاتھ کو اپنے جسم کے دائیں حصے پر پھیرتی، وبیدیہا الاخری علی شقها الایسر، اور دوسرے ہاتھ سے پھر بائیں حصے کو. یعنی جب انسان نہانے لگے اور نہانے میں پانی ڈالنے لگے یا صابن لگانے لگے تو پہلے دائیں حصے کو لگایا جائے اور اس کے بعد بائیں کو. یہ ایک مستحب طریقہ ہے، سنت ہے یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آگے اس میں لکھی ہوئی ہے اس لیے پڑھ رہی ہوں. باب من اغتسل عریانا وحدہ فی خلوۃ، کہ تنہائی میں، اکیلے میں ننگے ہو کر نہانا، کیا اس کی اجازت ہے؟ کیونکہ بہت سی لوگوں کو آپ نے یہ کہتے سنا ہوگا کہ ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ بالکل ننگے ہو کے نہیں نہا سکتے، جسم پہ کوئی نہ کوئی کپڑا ضرور پہنے ہوئے ہونا چاہیے. تو کیا یہ ضروری ہے یا اس کی اجازت ہے کہ انسان کے جسم پر کچھ بھی نہ اور وہ نہا لے؟ ومن تستر، اور جس نے ستر کیا یعنی کچھ پہن کے نہایا، فالتستر افضل،
تو تستر جو ہے یعنی چھپانا اپنے آپ کو وہ زیادہ بہتر ہے. وقال بعض عن نبی عن جدہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ احق ان یستحیا منہ، اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کیا جائے، من الناس لوگوں سے. یعنی ایک تستر کا مطلب یہ کہ لوگوں سے بالکل بچ کے چھپ کے نہایا جائے کہ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ اگر انسان کے جسم پر کوئی ایسی چیز پہنی ہوئی ہو کہ جس سے اس کے مخصوص سے چھپ سکے تو وہ بھی بہتر ہے، لیکن اگر کوئی ایسا نہ کرے تو بھی اس کا غسل ہو جاتا ہے، یعنی لازم نہیں ہے اگرچہ بہتر ہے. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال كانت بنو اسرائیل، تھے بنی اسرائیل، یغتسلون عراتا، ننگے نہایا کرتے تھے. ینظر بعضهم الى بعض، ان میں سے بعض کو دیکھتا تھا، یعنی ایک حمام میں جیسے گھس جاتے تھے اور سب ایک دوسرے کے سامنے ننگے نہاتے تھے. فکان موسیٰ یغتسل وحدہ، لیکن موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہایا کرتے تو سب کے سامنے نہیں نہاتے تھے. فقالو، تو بنی اسرائیل کہتے ہیں، واللہ قسم اللہ کی، ما یمنع موسیٰ ان یغتسل معنا، نہیں روکتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ نہائے ساتھ ہمارے، الا مگر یہ کہ انہ آدر، وہ بڑے خصیوں والا ہے، یعنی اس کے جسم میں نقص ہے اس لیے ہم سے چھپاتا ہے. فذهب مرتن، تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام گئے، یغتسل، غسل کرنے کے لیے. فوضع ثوبہ، تو انہوں نے رکھے کپڑے اپنے، علی حجر، ایک پتھر پر. ففر الحجر بثوبہ، تو پتھر لے اڑا ان کے کپڑے، پتھر ہی کپڑے چرا کے چلا گیا. یہ ایک معجزہ ہے ان کا. فجمع موسیٰ فی اثرہ، تو دوڑ پڑے موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے. یقول، کہنے لگے، ثوبی، میرے کپڑے، یا حجر، ہے پتھر، ثوبی یا حجر، حتی نظرت بنو اسرائیل، یہاں تک کہ بنو اسرائیل نے دیکھ لیا، الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو. فقالو، تو انہوں نے کہا، واللہ قسم اللہ کی، ما بموسیٰ بن بأس، موسیٰ کو تو کوئی تکلیف نہیں، یعنی ان کے جسم تو صحیح سلامت ہے. واخذ ثوبہ فطفق بالحجر ضربا، تو انہوں نے اپنا کپڑا پکڑ لیا پتھر سے اور پتھر کو مارنے لگے. فقال ابو ہریرہ، واللہ انہ لندب، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم بے شک اس میں، یعنی اس پتھر میں البتہ نشان ہے، بالحجر، پتھر کے، ستتن، 6، او سباتن، 7، ضربن بالحجر، پتھر کے ساتھ مارنے کی. یہ نہیں کہ اپنے ہاتھوں سے پتھر مارنے لگے، پتھر کو پتھر کے ساتھ مارنے لگے، اور اتنا زور سے مارا کہ 6-7 نشان اس پہ عرصہ دراز تک باقی رہے. اگر کسی انسان کو پڑتا تو کیا حال ہوتا. حضرت موسیٰ کے ہاتھ لگتا بہت بھاری تھے، اس لیے کہ وہ ایک شخص کو صرف گھونسا ہی لگایا تھا کہ وہ مر گیا، اور پتھر پہ مارا تو پتھر پہ نشان چھوڑ دیے. بڑے قوت والے تھے. فرعون سے جو مقابلہ تھا. وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین ایوب یغتسل، کہ اس دوران کہ حضرت ایوب ایک دفعہ غسل فرما رہے تھے، عریانا، ننگے. فخر علیہ جراد، تو گر پڑی آپ پر ٹڈیاں، من ذہب، سونے کی. فجعل ایوب یحتسی فی ثوبہ، تو شروع ہو گئے ایوب علیہ السلام ان کو اکٹھا کرنا اپنے کپڑے میں. فناداہ ربہ، تو ان کے رب نے ان کو پکارا، یا ایوب الم اکن اغنیتک اما ترى، کیا میں نے تجھے غنی نہیں کر دیا ان چیزوں سے جو تو دیکھتا ہے، یعنی تجھے اس سونے چاندی کی کیا ضرورت ہے، جو کچھ تجھے میں نے دیا ہے وہ تو اس سب سے زیادہ ہے. قال بلا و عزتک، کہتے ہیں ہاں اے رب تیری عزت کی قسم، ولکن لا غنا بی ان برکتک، کہ تیری برکتوں سے میں کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا. یعنی تو جو بھی مجھے دے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور موقع پہ فرمایا تھا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ جو بھی بھلائی تو مجھے دے میں اس کا محتاج ہوں. تو گویا جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے پاس بغیر کسی کوشش کے اور بغیر کسی لالچ کے آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت اور برکت ہے، اور اس کے بارے میں کیا ہے کہ میں تیری رحمت یا تیری اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. کتنا خوبصورت جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا. ورواه ابراہیم عن موسیٰ ابن عقبہ عن صفوان عن عطاء ابن یسار عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بین ایوب یغتسل عریانا، یعنی یہ حدیث اس لیے یہاں پر لائے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بھی بغیر لباس کے نہا رہے تھے، یعنی بغیر کسی کپڑے کے جسم پر پہنے ہوئے انسان نہا سکتا ہے. باب التستر فی الغسل عند الناس، لوگوں کے سامنے اگر نہائے تو کپڑا پہن کے یا ستر کے ساتھ نہائے. عند الناس یعنی لوگوں کے پاس. حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن ابی النضر مولى عمر بن عبید اللہ ان ابا مرۃ مولى ام ہانئ اخبرہ انہ سمع ام ہانئ بنت ابی طالب تقول ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی فتح کے سال. فوجدتہ یغتسل، میں نے دیکھا کہ آپ نہا رہے ہیں. وفاطمہ تسترہ، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کپڑے کی آڑ کیے ہوئے ہیں، اوٹ کیے ہوئے ہیں، یعنی چھپا رہی ہیں آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اور نہ ہو گھر میں یا کوئی اور نہ ہو اس موقع پر تو کوئی بھی انسان، جیسے آپ دیکھیں کہ ایک کپڑے چینج کر رہا تھا تو دوسرا کپڑا پکڑ کے دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے. تو اسی طرح یہ کہ اس جگہ پر اور شاید کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کپڑا پکڑوا کے ایک اوٹ کر کے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل ساتھ ہی کھڑی ہوں گی، ایسی جگہ پہ کھڑی ہوں گی کہ جہاں سے وہ ان کو چھپا دے. فقال من هذه، تو انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے. فقلت انا ام ہانی، تو میں نے کہا کہ میں ام ہانی ہوں. یعنی ام ہانی جو حضرت ابو طالب کی بیٹی تھی
وہ اس وقت گھر آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، تو آپ کو پتہ چلا کہ جیسے کوئی گھر میں آیا ہے. تو اب یہ بھی فکر ہوا کہ ہے کون. ویسے تو منع ہے نا کہ جب انسان کپڑے اتارے ہوئے تو باتیں وغیرہ نہ کرے، لیکن اگر ایسی بات ہو کہ مثلاً باہر کوئی شور ہنگامہ ہو رہا ہے اور آپ کے بچے ہیں اور آپ اندر نہا رہے ہیں اور نہانے میں عموماً دیر بھی لگ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں انسان اندر کھڑا ہو کے پریشان ہو، تو خواہ وہ نہا ہی رہا ہو، اس سے کیا جواز نکلتا ہے کہ ضروری بات جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے. بعض اوقات بہت ایمرجنسی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی باتھ روم کے اندر کسی سے بات کر لیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن سالم ابن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس عن میمونہ قال سترت النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو يغتسل من الجنابہ. حضرت میمونہ کہتی کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپایا جبکہ وہ نہا رہے تھے. وہ یغتسل من الجنابہ، اور وہ جنابت سے نہا رہے تھے. فغسل یدیہ، آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے. ثم صب بیمینہ علی شمالہ، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں پہ پانی ڈالا. فغسل فرجہ وما اصابہ ثم مسح بیدہ علی الحائط والارض ثم توضا وضوءہ للصلاة غیر رجلیہ ثم افاض الماء علی جسدہ ثم تنحى فغسل قدمیہ. تابع ابو عوانہ وابن فضیل فی السطر. یہ حدیث گزر چکی ہے. باب اذا احتلمت المرأة، باب جب عورت کو احتلام ہو جائے. یعنی احتلام جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ حلم سے، اور حلم خواب کو کہتے ہیں، یعنی خواب میں جمع کرنا. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن زینب بنت ابی سلمہ عن ام سلمہ ام المؤمنین انها قالت جاءت ام سلیم امرأة ابی طلحہ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان اللہ لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم اذا رأت الماء، کہ اگر پانی دیکھے تو اس صورت میں نہائے ورنہ نہیں. یہ حدیث گزر چکی اس لیے ترجمہ نہیں کر رہی. باب عرق الجنبی، جنبی کا پسینہ کیا پاک ہے؟ وان المسلم لا ينجس، اور مسلمان کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا. یہ حدیث ان تمام توہمات کی تردید کرتی ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پیریڈز میں کپڑے پہن لیے جائیں تو وہ بھی دھو لیں، اور بیڈ شیٹس بھی دھو لیں، اور رضائیاں بھی دھو لیں، اور شاید کارپٹس بھی دھو دیں. باب عرق الجنب وان المسلم لا ينجس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن ابي رافع عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينه، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو ہریرہ ملے مدینہ کے کسی راستے پر، یعنی گھر سے باہر تھے، کہیں جا رہے تھے راستے میں. وہ جنوبن، حالانکہ وہ جنبی تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت جنابت کی حالت میں گھر سے بھی نکلا جا سکتا ہے. فانخنست منہ، کہتے ہیں کہ میں ان سے چھپ کے ایک طرف کھسک گیا، یعنی پیچھے رہ کے لوٹ گیا. فذهب، پھر گیا. فاغتسل، پھر غسل کیا. ثم جاء، پھر آ گیا. فقال این کنت یا ابو ہریرہ، ابو ہریرہ تم کہاں گئے تھے، کہاں تھے تم؟ قال کنت جنبا، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں جنابت میں تھا. فکرہت ان اجالسک، تو مجھے ناپسند ہوا کہ میں آپ کے پاس بیٹھوں. وانا علی غیر طہارت، اور میں ناپاک ہوں. فقال سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس، سبحان اللہ مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنابت کی حالت میں اگر انسان کسی دوسرے سے کوئی بات چیت کرتا ہے یا ملاقات کرتا ہے، یا بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان فوری طور پر نہیں نہا سکتا، تو اس صورت میں وہ گلٹی کانشیس نہ ہو، یا یہ نہ سمجھے کہ وہ ایک جرم کا مرتکب ہے. ظاہر ہے کہ نماز سے پہلے پہلے تو ہر صورت میں نہانا ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ پیریڈز جو ہیں یہ بھی تو جنابت ہی کی ایک حالت ہے. اگر اس میں انسان گھر سے نکل سکتا ہے، آگے پیچھے آ جا سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان نہانے میں بلا وجہ کی سستی کرے اور اس کو ایک معمول بنا لے. لیکن یہاں یہ جواز کا صرف پہلو نکلتا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے. اب ایک چیز ہوتی ہے جواز کے لیے کوئی ایک خاص موقع پہ ایک بات کا ہونا، اور ایک یہ کہ انسان سستی کے مارے ایک ایسی عادت کو اختیار کر لے. اگلی حدیث اسی سے متعلق ہے، اس لیے میں اس کو بیان کیے جاتی ہوں. باب الجنب یخرج ویمشی فی السوق، جنبی جب گھر سے نکل جائے اور بازار وغیرہ میں گھومے پھرے وغیرہ ہی. وقال عطاء یحتجم الجنب، کہ جنبی جو ہے وہ حجامت کرا سکتا ہے. حجامت سے مراد یہاں بال نہیں کٹوانا بلکہ پشنے لگوانا ہے. ویقلم اصفارہ، اور اپنے ناخن تراش سکتا ہے. ویحلق رأسہ، اپنا سر منڈوا سکتا ہے. وان لم یتوضا، اس نے وضو نہ بھی کیا ہو. حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة ان انس بن مالك حدثهم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نساء في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. یہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے، وہاں 11 نسوہ کی بات ہے، یہاں 9 بیویوں کی بات ہے. تو اس میں حدیث اس لیے لائی گئی کہ ظاہر ہے کہ ایک بیوی کا گھر جو تھا وہ دوسری سے مختلف تھا، تو مطلب یہ کہ گھر سے نکلے یعنی جنابت کی حالت میں. حدثنا عیاش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حمید عن بکر عن ابی رافع عن ابی ہریرہ قال لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جنب فاخذ بیدی، میں جنبی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. فمشیت معه، تو میں آپ کے ساتھ چل پڑا. حتی قعد، یہاں تک کہ آپ بیٹھ گئے. فانسللت، تو میں کھسک گیا. فاتیت الرحل فاغتسلت، تو میں رحل یعنی جس جگہ پہ قیام کیا جائے یعنی اپنے گھر آیا. فاغتسلت ثم جئت وهو قائد،
میں نہا کے فوراً واپس گیا کہ ابھی آپ وہیں پر بیٹھے تھے جہاں میں ان کو چھوڑ کے آیا تھا. فقال أين كنت يا أبا هريرة فقلت له فقال سبحان الله يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس. باب كينونة الجنب في البيت إذا تودأ قبل أن يغتسل. باب کینونہ رہنا، الجنبی جنبی انسان کا، فی البیت گھر میں، اذا تودع جبکہ وہ وضو کر چکا ہو، قبل ان یغتسل اس سے پہلے کہ غسل کرے. پچھلی حدیث میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم نے جنابت کی حالت میں گھر سے باہر پایا، اور اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں ہے اور اپنے گھر کا کام کاج کر رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، کیا اس کو اس بات کی اجازت ہے؟ عام طور پر لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب تک انسان جنابت کی حالت میں ہوتا ہے فرشتے اس کے پاس نہیں آتے، تو اس آنے والی حدیث سے اس بات کا دراصل رد کیا گیا ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا هشام وشیبان عن یحیی عن ابی سلمۃ قال سألت عائشة اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرقد. ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرقد، کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جایا کرتے تھے، وہو جنوب اور وہ جنابت کی حالت میں ہوتے؟ قالت تو وہ کہنے لگی نعم ہاں، وہ یتودع اور وہ وضو کر لیتے تھے. باب نوم الجنبی، باب جنبی کی نیند یا جنابت کی حالت میں سونا. حدثنا قتیبۃ قال حدثنا اللیث عن نافع عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایرقد احدنا وهو جنب، کیا سو سکتا ہے ہم میں سے ایک حالانکہ وہ جنابت کی حالت میں ہو، یعنی جنابت کی حالت میں سویا جا سکتا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، اذا تودع جب وہ وضو کر لے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، یعنی وضو کر کے سویا جا سکتا ہے. اب کیا یہ وضو کرنا جو ہے یہ فرض ہے یا صرف مستحب ہے؟ اس میں پھر علماء کی آراء ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ صرف مستحب ہے، فرض نہیں ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ واجب ہے، اور بعض نے کہا کہ صرف استنجا کر لے. اور مسلم کی جو روایت ہے اس میں استنجا کا ذکر نہیں ہے، اس میں صاف واضح ہے کہ نماز کا سا وضو کر لے تو اس کے بعد سونے کی اجازت ہے. لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے وضو بھی نہیں کر سکتا تو بھی وہ کسی حرام کام کا ارتکاب نہیں کرتا، یعنی اس کی بھی اجازت ہے. باب الجنب یتودع ثم ینام، باب جنابت کی حالت میں وضو کرے پھر سو جائے، یعنی جنبی کو وضو کر کے سونے کے بارے میں. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عبید اللہ بن ابی جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروۃ عن عائشہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام جب ارادہ کرتے کہ سو جائیں، وہو جنب حالانکہ وہ جنابت کی حالت میں ہوں، غسل فرجہ تو اپنی شرمگاہ کو دھو لیتے، وتودع للصلاۃ اور وضو کر لیتے نماز کی طرح کا، یعنی پورا وضو کر لیتے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے، بلکہ سونے سے پہلے وضو کر لیتے، کیونکہ اس سے پہلے وہ حدیث آپ پڑھ چکے ہیں جس میں سونے سے پہلے وضو کرنا اور دعا پڑھنا جو ہے یہ باعث فضیلت ہے. تو خواہ انسان جنابت کی حالت میں ہو یا بغیر جنابت کے، دونوں حالتوں میں وضو کے ساتھ سونا جو ہے وہ بغیر وضو کے سونے سے بہتر ہے. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا جویریہ عن نافع عن عبد اللہ قال استفتى عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ استفتى فتویٰ طلب کیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کیا پوچھا؟ اینام احدنا، کہ کیا سو جائے ہم میں سے ایک، وہو جنب اور وہ جنابت کی حالت میں ہو؟ قال نعم، کہا ہاں، اذا تودع جب وہ وضو کر لے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبداللہ بن دینار عن عبداللہ بن عمر انہ قال ذکر عمر بن الخطاب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر کیا عمر بن خطاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، بأنہ تصیبہ الجنابہ، کہ انہیں جنابت لاحق ہو جاتی ہے، من اللیل رات کو. فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تودع وضو کر لو، واغسل ذکرک اور استنجا کر لو، ثم نم پھر سو جاؤ. باب اذا التقى الختانان، باب کے جب مل جائیں دو ختان. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام وحدثنا ابو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور یہ حدیث کس سلسلے میں ہے کہ غسل کب واجب ہوتا ہے؟ اذا جلسا، جب وہ بیٹھ جائے، بین شعبہا، درمیان اس کے کونوں کے، الاربع، چار یعنی 2 بازو اور 2 ٹانگیں، ثم جہدھا، پھر تھکا دے اس کو، فقد وجب الغسل، تو واجب ہو جاتا ہے غسل، یعنی غسل اس حالت میں واجب ہوتا ہے۔ تابعہ عمر عن شعبہ مثلہ، وقال موسیٰ حدثنا ابان قال حدثنا قتادہ قال اخبرنا الحسن مثلہ۔ باب غسل ما یصیب من رطوبۃ فرج المرأۃ، باب دھونا جو بھی لگ جائے تری میں سے عورت کی شرمگاہ سے، یعنی اس کو دھو لینا ضروری ہے۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسین قال یحیی واخبرنی ابو سلمہ ان عطاء بن یسار اخبرہ ان زید بن خالد الجہنی اخبرہ انہ سأل عثمان بن عفان فقال، یہ حدیث پہلے گزر چکی اس لیے صرف ریڈنگ کروں گی۔ ارأیت اذا جامع الرجل امرأته فلم یمن، قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك، قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال، أبي بن كعب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جامع الرجل، جب جمع کرے مرد المرأة عورت سے، فلم ينزل، پھر انزال نہ ہو، قال يغسل ما مس المرأة منه، فرمایا دھو لے جو چھو جائے عورت سے اس میں سے، ثم يتوضأ، پھر وضو کر لے، ويصلي، اور نماز پڑھ لے۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں کہ الغسل احوط، غسل کرنا زیادہ احتیاط کی بات ہے، یعنی چاہے انزال نہ ہو لیکن غسل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ وذاک الاخیر، اور یہ جو پیچھے والی بات ہوئی کہ غسل صرف اس وقت واجب ہوتا ہے، یہ جو حدیث نمبر 290 ہے کہ اذا جلس بین شعبها الاربع ثم جہدها، انما بینا لاختلافہم، تو یہ حدیث ہم اس لیے لائے ہیں کہ جو اختلاف صحابہ کرام کے درمیان اس معاملے میں واقع ہوا ہے اس کو ہم بیان کر دیں۔ والماء انقا، اور پانی تو خوب صاف کرنے والی چیز ہے۔ یہ اسی بات کا اختلاف ظاہر کر رہے ہیں کہ جس میں صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف ہوا، اور اس میں جو راجح رائے ہے وہ یہی ہے کہ خواہ انزال نہ بھی ہو لیکن اگر التقاء الختانین ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری رائے یہ ہے جس میں کچھ اور صحابہ کرام شامل ہیں کہ جب تک انزال نہ ہو اس وقت تک غسل جو ہے وہ لازم نہیں ہوتا یا فرض نہیں ہوتا۔ لیکن ان دونوں آراء کو سامنے رکھ کے امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ الغسل احوط، یعنی خواہ اختلاف موجود ہے لیکن دخول کی صورت میں خواہ انزال نہ ہو غسل کرنا زیادہ احتیاط کی بات ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایسے معاملات میں عموماً انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ پھر کون سی رائے اختیار کرے جب یہ ادھر بھی حکم ہے اور ادھر بھی حدیث موجود ہے اور ادھر بھی صحابہ کرام کی رائے ہے ادھر بھی صحابہ کرام کی رائے ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان ایسے کسی شبے میں پڑ جائے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ شبے کی حالت میں انسان شبہات سے بچے اور وہ طریقہ اختیار کرے جو اس کے دل کے لیے زیادہ اطمینان کا باعث ہو، یعنی دین کے معاملے میں۔ اور تقوی کا تقاضا کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہو، اس چیز کو اختیار کر لو جو تمہیں شک میں نہ ڈالتی ہو۔ تو اس صورت میں جو چیز انسان کے لیے زیادہ قابل اطمینان ہو اسے کر لینا چاہیے۔ اور اس اختلاف کو کس طرح دور کیا گیا؟ اس میں یہ کہا گیا کہ جن کی رائے یا جس روایت میں یہ آیا ہے کہ جب تک انزال نہ ہو غسل نہیں ہے، یہ روایت منسوخ ہے۔ اسی لیے علماء کی اور اکثریت کی یہی رائے ہے اور یہی طرز عمل جو ہے وہ قابل عمل ہے کہ ہر دو حالت میں غسل کرنا چاہیے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ اچھا، ایک اہم بات، آئی ہوپ یہ سب چیزیں واضح ہو گئی ہوں گی۔ پچھلے اس میں آڈیو میں ہم نے سنا تھا جہاں استاذہ جی نے کہا کہ جب ماں اپنے بچے کا یعنی صاف کرے اس کے پرائیویٹ پارٹس، تو اگر ہاتھ لگائے گی ڈائریکٹ تو وضو کرے گی۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں کافی اسٹرانگ ڈفرینس آف اوپینین ہے، اور مور ریسنٹلی جہاں استاذہ سے بھی جب بات ہوئی ہے اور سسٹر تیمیہ نے بھی اس چیز کو پڑھایا ہے، ڈیٹیل سے پڑھایا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ ماں چھوٹے بچے کا جب پرائیویٹ پارٹ واش کرے گی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹتا،
ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں مشقت بہت زیادہ ہے. کیوں بعض اوقات آپ دیکھیں گے چھوٹا بیبی اگر ویسے ہی بہت فریکوینٹلی ان کا ڈائپر چینجز ہوتے ہیں اور کبھی ان کا پیٹ لوز ہو جائے اور ہر آلموسٹ 3-4 ٹائمز ود ان این آور بعض اوقات مائیں ڈائپر چینج کر رہی ہوتی ہیں, یا اوپر تلے کے 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں یا ٹوئنز ہیں, تو یہ ان کے اوپر بہت زیادہ مشقت ہے کہ وہ اگر جیسے بیبی کو واش کر رہی ہیں. علماء اس میں کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پرائیویٹ پارٹ واش کرتے ہوئے ذرا سا بڑا بچہ ہے, اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہر ایک کو محفوظ رکھے, لیکن کہ اگر اف دیر از پہ لازم نہیں ہے کہ وہ دوبارہ وضو کریں, ان کا وضو انٹیکٹ رہے گا. ٹھیک ہے, بات واضح. اور یہ بھی کہ ہسبینڈ اور وائف کی ریلیشن شپ کے بعد ریگارڈلیس آف کہ کون کس کو کیا فراغت ہوئی یا نہیں ہوئی, غسل کرنا ہوگا, غسل واجب ہوگا. اور اگین حالات کے مطابق, پانی کی اویلیبلٹی کے مطابق, وقت کے مطابق, کم بھی پانی ہے تو اس سے جو نیسیسری غسل کے سٹیپس ہیں وہ آپ فالو کر لیں تو بس ٹھیک ہے, کافی ہے. جی جی لیکن نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں جو ہمیں ایڈوائز کی وہ یعنی وجوب کی کیفیت نہیں تھی. کچھ چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیشہ کیا اس کو علماء نے کیٹیگرائز کیا کہ نہیں یہ تو جیسے سننا موقدہ ہے, کچھ چیزیں سننا موقدہ میں آتی, کچھ چیزیں سننا غیر موقدہ میں آتی. اسی لیے یہاں پر بھی یہ استحباب ہے, یہ بہتر ہے انسان کر لے, لیکن جو نہ کرے وہ گناہ گار نہیں ہے, کیونکہ اگر واجب ہوگا تو پھر نہ کرنے والا گناہ گار ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو ایون دو کہ ہاں یہاں پہ ساری روایات میں آ رہا ہے کہ وضو کرنا ہے, لیکن جب اصل میں کیونکہ صرف یہ روایات نہیں ہے, یاد رکھیں کہ کتاب وضو یا غسل جو بخاری میں ہے یہ کچھ احادیث ہیں, اس سے بہت زیادہ وسیع مزید بھی اور مستند احادیث بھی ہیں جو دیگر کتب میں آتی ہیں. تو لا سکتے تھے بالکل بالکل, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث ان کے کرائٹیریا کے وہ جو اسناد کی چین کا جو اسٹرینتھ ہے وہ اس کو سیٹسفائی نہ کر رہی ہو. دیر از اے پاسبلٹی, کیونکہ جب علماء فقہا جب کسی چیز کو ڈیرائیو کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے بتاتے ہیں تو وہ پھر سارا حدیث کا ذخیرہ دیکھتے ہیں, وہ صرف بخاری کو نہیں دیکھتے. اگر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اگر صرف بخاری کی احادیث دیکھی جائیں تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہاں تو سب جگہ ہی کہا گیا ہے وضو کریں تو وضو کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے یہ کتنی لیک آف کامن نالج ہے. کتنے لوگوں کو یہ بات پتہ ہے؟ جب تک آپ دین نہ سیکھیں, کیا آپ سروے کر کے دیکھ لیں اپنی فرینڈز میں, اپنی فیملی کی خواتین میں, کتنے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کا ریلیشن شپ ہوا ہے تو اس کے بعد اگر آپ نے فوراً غسل نہیں کرنا تو آپ وضو کر لیں؟ عموماً نہیں پتہ. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ضرور احسن طریقے سے ایک پراپر ماحول یا ایک پراپر یعنی علم شیئر کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے, اس کو سلیقے سے شیئر کریں. اور یہ نہیں کہ جو لوگ بہت اس بارے میں امبیرسڈ فیل کرتے ہیں تو کسی بھی مکس بڑی گیدرنگ میں کر لیں, آپ 1-on-1 بھی لوگوں کو بتا سکتے ہیں. لیکن یہ ضروری ہے بتانا, بہت ساری چیزیں یہ جو ہمارے پرائیویٹ میٹرز ہیں, شادیوں کی دیکھیں تیاریاں ہوتی ہیں تو 6-6 مہینے شادیوں کی تیاریاں ہوتی رہتی ہیں, بیٹیوں کو کیسے ڈریس اپ ہونا ہے, کیسے ریسیپیز سے سسرال والوں کو خوش کرنا ہے. پاکستان میں تو ابھی بھی ہے, یہاں تو کوئی نہیں فکر کرتا سسرال کو خوش کرنے کی, لیکن یعنی یہ چیزیں ہیں. لیکن یہ چیز نہیں ہے جس کا اب ایک لڑکی جب شادی ہوتی ہے تو وہ نیا ایکسپیرینس کرتی ہے, یہ سارا ایک ڈومین ہے اور اس کو کسی نے کچھ نہیں بتایا تو وہ کہیں کچھ پڑھ لیں گے. گوگل پہ اگر آپ جائیں تو اٹ کین لیڈ یو مینی پلیسز.
تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ خاص طور پہ جہاں فیملی میں شادی ہونے والی ہے تو بچیوں کو یہ تعلیم بھی دی جائے کہ ناپاکی سے پاکی کی حالت کیسے اختیار کرنی ہے، واٹ از ریکوائرڈ. اس میں وہ ایک وہی بات ہے، سینس آف گلٹ میں نہ رہیں، مسلسل یہ فیل نہ کریں کہ ہم پتہ نہیں پاک ہیں یا ناپاک ہیں، اور لوگوں کے سامنے امبیرس ہوتے رہتے ہیں. اس لیے بھی بعض لوگ بعض لڑکیاں غسل نہیں کرتی شروع میں کہ نہیں اب سب دیکھیں گے میں روز غسل کر رہی ہوں، وہ یہ بھی آکورڈنس میں آ جاتا ہے. تو نہیں، ان چیزوں کو بہت کیجول اور نارمل اور فطری لینا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھڑے ہیں اور ان کو یاد آ گیا کہ وہ جنبی ہیں، تو جا کے لوگوں کو روکا، اور کتنا کوئک شاور ہوگا وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور لوگ وہیں رکے رہے اور یہ سب ہو گیا. تو ہمیں ان چیزوں کو عام بنانا. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی سسٹر عمر؟ اوکے، اینی ون ایلس ہیز اینی تھنگ؟ نہیں، ٹھیک ہے. جی بالکل، لڑکوں کو بھی پتا ہونا چاہیے. انشاءاللہ بڑی کوشش ہے کہ اگر ہمیں کوئی ریزنیبل کمٹمنٹ والے اور ویل لرنڈ سوٹیبل اساتذہ مل جائیں تو ہم یہاں پہ پری میرٹل اس طرح کی بھی ورک شاپس کرائیں تاکہ لوگوں کو اس بات کا بھی علم ہو جس طرف ان کا دھیان نہیں جاتا. چلیے یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں، حدیث نمبر 285 جس میں یہ خوشخبری ہے کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا. حدثنا عیاش قال حدثنا عبد الاعلی حدثنا حمید عن بکر عن ابی رافع عن ابی ہریرہ قال لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له فقال سبحان الله يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.